السلام علیکم۔ ناول میرے ہم سفر، از قلم محفوظ افتخار۔ آغا بھائی کا فون تھا۔ بریرہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ رفت بیگم نے کرسی سنبھالتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے بیٹے بہو اور چھوٹی بیٹی کو مطلع کیا، جو اس اطلاع پر یکدم پرجوش ہو گئی تھی۔ ہیں کب؟ ہاتھ رو کر اس نے ماں کی جانب دیکھا۔ خاندان میں بہت عرصے بعد شادی کی کوئی تقریب ہونے والی تھی، اور وہ بھی آغا ماموں کے گھر، جو تھے اس کی امی کے کزن۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ خاندان کے بزرگوں کے گزر جانے کے بعد اگر کوئی ان کے نریا کو جوڑے ہوئے تھا تو وہ آغا فرمان تھے، جن کی ہمہ صفت اور من النثار طبیعت کے باعث سب ان کے دل سے عزت اور قدر کرتے تھے، اور انہوں نے بھی ہمیشہ سب کے دکھ سکھ کو اپنا جان کر ان کی عزت اور اہمیت کا مان رکھا تھا۔ بقرہ عید کے 5ویں دن انہوں نے بیٹی کے پرجوش چہرے کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ عید پر؟ اس نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ اور مہندی وغیرہ؟ عید کے چوتھے روز مہندی ہے اور تیسرے روز گھر میں ہی مائیوں کا چھوٹا سا فنکشن ہے۔ انہوں نے تفصیل سناتے ہوئے بہو کے ہاتھ سے چاول کی ڈش پکڑتے ہوئے اپنی پلیٹ میں چاول نکالے۔ زبردست آئیڈیا ہے۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے اپنی طرف سے تو معذرت کر لی ہے، میں فریحہ کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں نکل سکتی۔ انہوں نے بہو کی طرف اشارہ کیا جو پریگننٹ تھی، اور عید کے بعد کی ہی تاریخ ڈاکٹر نے دے رکھی تھی۔ برہان کی بھی یہاں موجودگی بہت ضروری ہے۔ لیکن امی، شادی میں کسی کی شرکت بھی تو لازمی ہے، وہ سب کے ساتھ اتنا کرتے ہیں، اور بریرہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ فریحہ نے ساس کی طرف دیکھا۔ بریرہ فرمان صاحب کی اولادوں میں آخری نمبر پر تھی، وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ جانتی ہوں، اس لیے تو جب انہوں نے بچیوں کو بھیجنے کا کہا تو میں ثروت کی فیملی کا سوچ کر خاموش ہو گئی تھی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں آ رہا تو میں انکار نہ کر سکی۔ انہوں نے رسان سے کہا تو نمرہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ لیکن امی، آپ کو ہمیں بھرنے سے پہلے ایک بار فضا سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ جائے گی۔ سب ایک پل کو خاموش سے ہو گئے تھے۔ میں سمجھاؤں گی تو چلی جائے گی، ویسے بھی آغا بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ اس سے خود بات کریں گے۔ مریم کو بھی وہ خود ہی کال کرنے کا کہہ رہے تھے۔ وفاداری نبھانا تو کوئی ان سے سیکھے۔ سچ میں مجھے تو کبھی کبھی ان پر رشک آتا ہے، ہر بات کا خیال رکھتے ہیں۔ برہان نے ماں کی بات سن کر ستائشی لہجے میں کہا، اور عفت کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلے دن اتوار تھا، اس لیے فضا بھی گھر پر تھی، ورنہ دن میں ہسپتال کی مصروفیت اور شام میں رفاعی ادارہ جس سے وہ منسلک تھی، اس کی ذمہ داریاں اسے خود اپنے لیے بھی زیادہ وقت نہیں دیتی تھی۔ اس لیے اتوار والے دن وہ خوب آرام کرتی تھی۔ مریم کی بھی کوشش یہی ہوتی کہ وہ میکے کا چکر اتوار کو لگائے، تاکہ سب کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع مل سکے۔ ابھی بھی وہ تینوں بہنیں وہاں اپنی اکلوتی بھابھی اور عفت بیگم کے لاؤنج میں بیٹھی خوش گپوں میں مصروف تھی کہ جب فضا کے موبائل پر فرمان صاحب کی کال آئی۔ بریرہ کی شادی کا سن کر وہ حقیقتاً بہت خوش ہوئی تھی، لیکن ان کے فون کرنے کا مقصد جان کر وہ بے اختیار ہوں ہاں پر اتر آئی تھی۔ محبت سے اسے آنے کے لیے اصرار کرتے ہوئے انہوں نے باتوں ہی باتوں میں اس کی تسلی کا سامان بھی کر دیا تھا۔ مریم نے بھی ان سے فون لے کر فرمان صاحب کو ڈھیروں مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اپنے آنے کا بھی یقین دلایا تھا، اور تھوڑی دیر بعد مزید گفتگو کے بعد فون بند کر دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پروگرام پکا ہے؟ فضا نے بڑی بہن کی جانب دیکھا۔ ہاں بھائی، ہمارے آغا ماموں نے اپنے ٹرم ہیں اور ہم نے ان کے منہ کو جانا ہے۔ وہاں اور کون آیا کون نہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی ہم کسی کے پیچھے لگ کے اپنے خاندان سے کٹ آف ہو سکتے ہیں۔ آپ سے کس نے کہا کہ میرے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے؟ بہن کی بات پر فضا کی نظریں اس پر ٹھہری۔ کسی نے نہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات ضرور ہے، کیونکہ ان 6 سالوں میں اگر کبھی لاہور کا ذکر بھی کیا گیا تو تم پہلو بچا کر نکل گئی ہو۔ امی یا میں ہی ہر طرح کی خوشی غمی نبھائی ہے، مگر اب چاہتے ہیں کہ تم اس فیز سے بری طرح نکل آؤ۔ نرمی سے کہتے ہوئے مریم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شروع میں ایسا تھا، لیکن اب میں حقیقتاً اس فیز سے نکل آئی ہوں۔ میرے لیے کسی کا ہونا نہ ہونا اب کوئی معنی نہیں رکھتا، نہ ہی وہ میرے لیے اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ میں ان کی وجہ سے خود پر پابندیاں لگاتی پھروں۔ اس نے رسان سے جواب دیا تو مریم نے اسے سراہتے ہوئے بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر تمہیں یہ بات دنیا کو بھی واضح کرنی ہوگی، تاکہ اگلوں کو بھی اس حقیقت کا پتہ چلے کہ اگر وہ آگے بڑھ چکے ہیں تو تم بھی انہیں فراموش کر چکی ہو۔
مجھے کسی پر کچھ وعدہ نہیں کرنا، ویسے بھی میری اپنی اتنی مصروفیت ہے کہ میرے پاس ان خرافات کے لیے ٹائم نہیں۔ وہ بیزاری سے بولی۔ خرافات کے لیے وقت نہ صحیح، لیکن دنیا داری کے لیے تمہیں وقت نکالنا پڑے گا۔ آغا بھائی نے ہم سب کو بہت پیار سے بلایا ہے، اور تمہیں تو انہوں نے خاص طور پر الگ سے فون کیا ہے۔ اتنا مان کون کسی کو دیتا ہے، اس لیے اب تمہارا فرض ہے کہ تم ان کی بات رکھو۔ رفت نے تنبیہی لہجے میں کہا تو وہ مارے بے بسی کے گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ اس نے جہاز سے نکل کر 6 سال بعد ان ہواؤں کو اپنے اندر اتارا تھا جہاں وہ پیدا ہوئی اور پلی بڑھی تھی، جو اس کی ہر خوشی کی گواہ اور ہر درد کی رازدار تھی۔ تب اس کا دل بے اختیار بھر آیا تھا۔ اپنی آنکھوں سے چھلک جانے والے کتنے ہی خاموش آنسو ٹیشو پیپر میں جذب کرتے ہوئے اس نے بڑی ہمت سے قدم بڑھائے تھے، اور پھر سر اٹھائے ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر نکل آئی تھی، جہاں خود فرمان صاحب کو اپنے بڑے بیٹے کے ہمراہ دیکھ کر وہ دل سے ان کی محبت کے قائل ہو گئی تھی۔ اس کے سر پر شفقت سے پیار دیتے نمرا کو خود سے لگاتے ان کی اپنی آنکھیں بھی بھر رہی تھیں، مگر وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے واقعی سب کا حال احوال کرنے لگے تھے۔ لاہور شہر کی وہی رونقیں، وہی شان تھی، ہر چیز پہلے سے بڑھ کر خوبصورت اور سنوری ہوئی تھی۔ بہت سی جگہ بہت سی باتیں یاد دلا گئی تھی۔ دل میں بے اختیار ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ بے جان چیزیں اور مقامات سب وہیں رہ گئے تھے، بدل گئے تو صرف بڑے بڑے دعوے کرنے والے بظاہر مضبوط لیکن در حقیقت کمزور اور بودے انسان۔ اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا، یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلدی بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ ہم بھی کیا سادہ تھے، ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا، غم دوراں سے جدا ہے غم جانا جانا۔ اب تیرا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے، اور سے اور ہوئے درد کے امکان جانا۔ 2 ماہ بیشتر۔ تھینکس گاڈ آپ انہیں بر وقت لے آئے، ورنہ اگر تھوڑی سی بھی تاخیر ہو جاتی تو خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے ICU سے باہر آتے ہوئے اپنے ساتھ چلتے فرجاد کو اطلاع دی تو اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ تبھی ان دونوں کو دیکھ کر حیدر صاحب سمیت زری اور احمد تیزی سے ان کی جانب گئے تو فرجاد نے سرت سے خود کو سنبھالتے ہوئے ڈاکٹر کو مخاطب کیا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب، انہیں یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی درخواست پر ڈاکٹر سہیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی تینوں ان کے قریب چلے آئے۔ ڈاکٹر صاحب میری وائف اب کیسی ہیں؟ حیدر صاحب کی پریشانی سے استفسار کرنے پر ڈاکٹر سہیل دھیرے سے مسکرا دیے۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہیں، ہلکا سا انجائنا پین ہے، مگر بر وقت ٹریٹمنٹ کے مسئلے کو بڑھنے سے بچا لیا ہے۔ انہوں نے مائنر ہارٹ اٹیک کو انجائنا پین کا نام دیتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا تو فرجاد بے اختیار ایک بوجھل سانس کھینچ کر رہ گیا۔ حیدر صاحب ڈاکٹر سہیل سے مزید چند ایک باتیں پوچھنے لگے تو آنکھوں میں آنسو لیے زری اس کے بازوؤں سے آ لگی۔ بھائی امی ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ اس کے بازو سے چہرہ ٹکاتے وہ روتے ہوئے بولے تو فرجاد نے بے اختیار سے خود سے لگایا۔ بالکل وہ ٹھیک ہی ہیں، تو پھر انہیں ICU میں کیوں رکھا ہے؟ روتے ہوئے اس نے بے قراری سے اس کے سینے سے سر اٹھایا۔ تبھی ڈاکٹر سہیل نے قدر اونچی آواز میں سب کو مخاطب کیا تو فرجاد اور زری تیزی سے ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ سب اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی والدہ خوش رہیں، انہیں ہر طرح کی ٹینشن اور ذہنی دباؤ سے دور رکھیں۔ وہ انہیں پروفیشنل انداز میں پاور کراتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو سب لختہ بھر کو خاموش ہو گئے۔ احمد تم پاپا اور زری کو لے کر گھر چلے جاؤ، میں یہاں امی کے پاس رکوں گا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ دھیرے سے بولا تو سب نہ چاہتے ہوئے بھی گھر جانے کے لیے راضی ہو گئے کہ ایک تو مریض کے ساتھ صرف ایک اٹینڈنٹ کو رکنے کی اجازت تھی اور دوسرا غریب پر زری کے دونوں بچے ملازمہ کے پاس تھے، وہ انہیں چھوڑ کر یہاں ہسپتال میں نہیں رک سکتی تھی۔ 24 گھنٹوں کے بعد مسز حیدر کو گھر آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد وہ گھر والوں کی بھرپور توجہ کا مرکز بن گئی تھی، مگر فرجاد کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھائے رکھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ذات ہی ان کی سب سے بڑی پریشانی تھی اور یہ بات ندامت اسے اندر ہی اندر مجرم بنائے رکھتی تھی۔ اب بھی وہ اپنی ساری مصروفیات ترک کیے گھر میں تھا، جہاں زری کے دونوں بیٹے اسی کی گود میں چڑھے ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ سب مسز حیدر کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھے۔
دیکھ لو زری، آخر تمہارے بیٹوں نے مجھے اپنا ماموں مان ہی لیا، اس نے فخریہ انداز میں طیب کو چاکلیٹ کھول کر دیتے ہوئے کہا تو زری کے ساتھ احمر بھی مسکرا دیا۔ جی جی کیوں نہیں، آدھی شہر کی سویٹس اور چاکلیٹ ان بے معنوں کو رشوت میں دینے کے بعد یہ آپ کو ماموں تو کیا نانے بھی بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ احمد نے مسکراتے ہوئے اپنے لندن بیلٹ بانجوں کو گورا تو فرجاد کے ساتھ ساتھ زری اور حیدر صاحب بھی مسکرا دیے۔ بدتمیز کس طرح میرے بچوں کو باتیں سنا رہا ہے، زری نے ہنسی کے دوران چھوٹے بھائی کو گورا، بچوں کو نہیں، ان کی مطلب پرستی کو باتیں سنا رہا ہوں، قسم سے صحیح انگریز بن گئے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہاں دیکھوں گے تمہارے بچے کتنے پاکستانی بنتے ہیں۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے مصنوعی خفگی سے بولی تو احمد نے جان بوجھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری، حق ہاں، یہ کیسی جوگتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، مجھے تو اس دن کے آثار دور تک نظر نہیں آتے۔ اس نے یخلق چہرے پر اداسی طاری کرتے ہوئے بہن کی جانب دیکھا تو مسز حیدر نے بے اختیار اسے ٹوک دیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ میرے بچوں کو پھولنا پھیلنا نصیب کرے، خبردار جو دوبارہ منہ سے ایسی بات نکالی۔ میرے کہنے یا نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے امی حضور، سب کچھ تو آپ کے بڑے صاحبزادے کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کن عکیوں سے بائی کی جانب دیکھا جو اس موضوع کے چھڑتے ہی اپنے تمام تر توجہ بانجوں کی طرف مبذول کر چکا تھا۔ اس کو اس بات کا احساس ہوتا تو رونا کس بات کا تھا۔ فرجاد پر نظریں جمائے انہوں نے شکایتی لہجے میں کہا تو اس کے چہرے پر تکلیف در آئی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے اس نے اس وقت جذبات میں آ کر وہ فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر اب نہ صرف خود پچھتا رہا ہے بلکہ دل ہی دل میں ہم سب کا ذمہ دار بھی مانتا ہے۔ پلیز امی، میں نے ایسا کبھی بھی نہیں سوچا، اپنے زندگی کا ہر فیصلہ میں نے خود لیا ہے اور اب اپنے لیے ہوئے فیصلے پر میں نے کبھی بھی کوئی پچھتاوا محسوس نہیں کیا۔ ماں کے الزام پر وہ بے اختیار تڑپ اٹھا تھا۔ اگر ایسا ہے بھائی تو آپ کیوں امی کو ان لا یعنی جو سوچوں میں کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، آپ ان کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ زری نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو فرزاد نے بے بسی سے ماں بہن کو دیکھ کر رہ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ شادی ہی میری سچائی کا ثبوت ہے تو میں تیار ہوں۔ ان کی جانب دیکھتا وہ اچانک بولا تو وہ تینوں اپنی جگہ پر حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ اب سیریسلی کہہ رہے ہیں بھائی؟ زری نے بے یقین نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یعنی ہم آپ کے لیے لڑکی دیکھیں؟ زری نے خوشگوار حیرت سے تصدیق چاہی تو اس کی بات پر فرجاد کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آن ٹھہری، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتا احمد کے لیے اس بے تکے سوال پر مزید خاموش رہنا مشکل ہو گیا۔ میرا خیال میں لڑکوں کی شادی کے لیے لڑکی ہی دیکھی جاتی ہے، وہ اپنی مسکراہٹ دبائے شرارت سے بولا تو زری اور مسز حیرت کھل کے ہنس پڑی۔ ماں کو یوں ہنستا دیکھ کر فرجاد کے اندر سکون سا پھیل گیا۔ اس کے اس فیصلے سے اگر اس کی ماں کو خوشی مل سکتی ہے تو شاید پھر یہ اتنا مہنگا سودا نہ ہو۔ اس کے اقرار نے پورے گھر میں ہلچل مچا دی تھی۔ دن رات خاندان بھر کی اور خاندان سے باہر کی مختلف لڑکیاں زیر غور تھیں۔ زری کا پاکستان میں قیام چونکہ محض ایک ماہ کا رہ گیا تھا، اس لیے اس کی پوری کوشش تھی کہ جو بھی ہونا ہو اس کے سامنے ہو جائے۔ ابھی بھی وہ تینوں باپ بیٹا آفس سے لوٹے تھے تو آگے وہ دونوں بماں فرجاد کی چھوٹی خالہ کے ان کے پڑوس میں جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، اب کم از کم میں وہاں ٹینشن فری ہو کر بیٹھ سکوں گی۔ زری نے ملازمہ کو چائے لانے کا کہتے ہوئے صوفے پر رکھا اپنا پرس اٹھایا۔ کیوں، پہلے کون سی پریشانیاں تھیں تمہیں؟ احمد نے اپنا لیپ ٹاپ پارا صرف سارا کی پہنچ سے دور کرتے ہوئے کہا۔ یہی جو اس وقت تمہیں ستا رہی ہے، زری دو بدو بولی تو اس کے جواب پر سبھی مسکرا دیے۔ وہ اپنے دونوں شیطانوں کو ان سب کے سپرد کرتی امی اور خالہ کے ساتھ چلتی بنی تو احمد فرجاد کو اپنی یہ قربانیاں یاد رکھنے کی نصیحت کرتا چائے پینے میں مشغول ہو گیا۔ چائے کے دوران فرجاد کے دوست کی کال آئی، وہ بچوں کے شور کی وجہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا اور جب کال اٹینڈ کر واپس آیا تو احمد اور حیدر صاحب دونوں کو غائب پا کر بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ مائرہ کی آواز کچن سے آتی سن کر وہ طیب کی جانب آیا جو صوفے پر نہ جانے کس کا فون لیے بیٹھا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس، اسے اٹھا کر گود میں بٹھاتے وہ خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ فون کس کا ہے بھائی؟ پیار سے اس کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے اس نے خود تھام لیا تھا۔ میں نے تصویریں دیکھنی ہیں۔ طیب نے مچلتے ہوئے فون اسے واپس لینا چاہا تو فرجاد نے ہاتھ اوپر کر لیا۔ اچھا میں خود دکھاتا ہوں۔ اس کی بات پر خلاف توقع آرام سے مان گیا تو وہ مین مینیو پر جا کر تصویریں کھولنے لگا۔ یہ دیکھو، واہ واہ، یہ کون ہے بھائی؟ وہ جھک کر طیب سے مخاطب ہوتا ایک ایک کر تصویریں آگے بڑھانے لگا۔
یہ موبائل کس کا تھا وہ جان چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک تصویریں بدلتے وہ اسکرین پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، جب اچانک ایک تصویر پر اس کا ہاتھ تھم سا گیا۔ بے اختیار چونکتے ہوئے اس نے بے اختیار موبائل کو قریب کیا، گویا کہ تصویر میں موجود شخصیت پہلے سے کافی زیادہ مائل ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے کو وہ پہلی نظر میں پہچان چکا تھا۔ عام حالات میں بھی اگر کسی سے ایک بار مل لیتا تو اسے شاد و نادر کبھی بھولا کرتا تھا، مگر اس انسان کو تو وہ کبھی فراموش کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر جو بات اس کے لیے شدید حیرت کا باعث تھی وہ یہ نہیں تھی کہ اس کی تصویریں اس کے موبائل میں کہاں سے آئی تھیں، بلکہ یہ کہ وہ اس چہرے کے ساتھ موجود دوسرا چہرہ تھا۔ بے اختیاری کے عالم میں اس نے انگوٹھے کو اسکرین پر پھیرا اور تصویر بدل گئی۔ جہاں بھی وہی دونوں چہرے تھے، ہنستے مسکراتے ہوئے۔ اس سے اگلی تصویر میں بھی یہی دونوں باقی سب کے ساتھ کھڑے تھے، اور اگلی میں بھی، اور اس سے اگلی میں بھی۔ ہر گزرتی تصویر کے ساتھ فرجاد کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا اور حیرت شدید سے شدید ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھیں، ذہن جو کچھ اسے سمجھ رہا تھا، اس کا دل کسی طور پر اسے قبول نہیں کرنے کو تیار نہ تھا، مگر اس کے قبول کرنے نہ قبول کرنے سے حقیقت بدلنے والی نہیں تھی۔ ہر تصویر ان دونوں کے درمیان گہری شناسائی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اسے لگنے والا دھچکا اتنا شدید تھا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں بالکل مفلوج ہو کر رہ گئیں۔ وہ کسی بت کی مانند اپنی جگہ پر استدعا ہو کر رہ گیا تھا۔ حال گاڑی خصوصی راستوں سے گزرتی آغا ماموں کے جانے پہچانے خوبصورت بنگلے کے پورچ میں جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے استقبال کو سبھی اہل خانہ باہر کھڑے تھے، جن میں کئی نئے چہروں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ ان میں سرفہرست آغا جان کے تیسرے اور چوتھے نمبر کے بیٹوں کی بیگمات اور کئی ننھے منھے سے چہرے تھے۔ مامی اور بریرہ کے ساتھ باقی سب کو بھی بہت توقع سے ملے تھے۔ انہیں ساتھ لیے سب قافلے کی صورت اندر چلے آئے تھے، جہاں ایک طویل نشست کے بعد بریرہ انہیں لیے ان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ان کا سامان پہلے ہی یہاں رکھ دیا گیا تھا۔ فضا آپی، یہ پوری الماری خالی ہے، آپ لوگ آرام سے اپنا سارا سامان اس میں سیٹ کر لیجئے گا، اور اگر کوئی جویلری وغیرہ تو اندر لاکر بھی موجود ہے، اس کی چابیاں اور الماری کی باقی چابیاں یہ دونوں میں نے کسی ایک سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھی ہیں۔ اس نے بیٹھ کے دائیں بائیں رکھے ٹیبلوں کی طرف اشارہ کیا تو فضا نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ آپی، آپ پلیز چیک کر لیں چابیاں یہی ہیں بھی ہیں یا نہیں۔ اس کے کہنے پر فضا اسپات میں سر ہلاتی اٹھ کر بیڈ کے دائیں جانب رکھے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں کی چین میں پڑی چابیاں دیکھ کر جہاں وہ مطمئن ہوئی تھی، وہیں اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے گلابی لفافے اور اس پر رکھی سرخ گلاب کی کھلی کلی کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونک گئی تھی۔ جھجکتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر کلی کو چھوا تھا، پھر پرائی چیز کا سوچتے ہوئے وہ دراز بند کر گئی تھی۔ لیکن جب نمرا واپس آئی تب اس نے قدرے تعجب سے اسے اس بارے میں بتایا تو وہ مارے اشتیاق کے چٹ دراز کھول کر دیکھنے کھڑی ہو گئی تھی۔ کھول کے دیکھوں؟ اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھا، پھر اس کے تنبیہی انداز میں پکارنے کے باوجود کلی سمیت لفافہ اٹھا کر اندر موجود پرچہ نکال لیا۔ ویلکم ہوم، با آواز بلند پڑھتے ہوئے اس نے تعجب سے فضا کو دیکھا، جو اس دو لفظی پیغام پر خود بھی حیرت سے بہن کو دیکھ کر رہ گئی۔ اب رکھو اسے واپس۔ اس کے ڈپٹنے پر نمرا نے پرچہ اسی طرح تہہ کر کر لفافے میں ڈال دیا اور پھر اسے کلی کے ساتھ واپس دراز میں رکھ دیا۔ ایسی عجیب بات ہے، کلی بالکل تازہ ہے، یوں جیسے تھوڑی دیر پیشتر کسی نے رکھی ہو، اس نے فضا کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تو اس کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں بالکل فریش پھول ہے۔ تم کہو تو بریرہ سے پوچھوں؟ نمرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رہنے دو، آتے ہی بندہ سوال جواب کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، اور آسان سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ فرحت خالہ اور اپنے دونوں ماموں سے مل کر فضا کی پلکیں بے اختیار بھیگ گئی تھیں۔ وہ تینوں بھی اسے کتنی دیر خود سے لگائے کھڑے رہے تھے۔ نمرا چونکہ ان سالوں میں 3-4 بار امی کے ساتھ چکر لگا چکی تھی، اس لیے اس کی وہ کیفیت نہیں تھی جو فضا ان سب کو اپنے سامنے پا کر محسوس کر رہی تھی۔ ویسے بھی انہیں اپنی خالہ اور ماموں سے بہت پیار تھا، کیونکہ ان کے بابا تو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے رشتوں کے حوالے سے جو پیار ملا تھا اپنے اہلیہ سے ہی ملا تھا۔ اب بھی فرحت خالہ اسے وقتاً فوقتاً نہال ہو کر چوم رہی تھی،
جس پر اس کے کزنس نے اچھا خاصا مذاق بنا لیا تھا۔ ان کے سگے خالہ ماموں کی فیملیز کے علاوہ آغا ماموں کے اپنے بہن بھائی بھی فیملی سمیت موجود تھے، جس کی وجہ سے اچھی خاصی تقریب کا سا سما ہو گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ڈولک رکھ لی گئی تھی، جس میں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ خواتین نے بھی بھرپور حصہ لیا تھا۔ مرد حضرات نے البتہ اپنی محفل ڈرائنگ روم میں جمائی تھی۔ اتنے عرصے بعد اتنے پر رونق اور اپنائیت بھرے ماحول کا حصہ بن کر فضا کو بہت اچھا لگا تھا۔ رات میں فرحت ان کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ وہ دن فرحت خالہ کے گھر گزار کر وہ صبح واپس آغا ماموں کے گھر آ گئی تھی، جہاں شام میں مائیوں کے فنکشن کی تیاریوں نے اچھا خاصا ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ فنکشن میں چوکا باہر سے کسی کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، اس لیے تقریب کر کے ہی بڑے سے لان میں رکھ لی گئی تھی، جس کی آرائش کا انتظام لڑکیوں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ لڑکوں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد سبھی تیار ہونے اپنے اپنے کمروں کی جانب چل دیے تھے، کیونکہ 9 سوا 9 بجے تک بریرہ کے سسرال والوں نے رسم کرنے کے لیے آ جانا تھا۔ یار یہاں میں نے اپنے گولڈن جھمکے رکھے تھے، کسی نے دیکھے تو نہیں؟ بریرہ کی چچی زاد بہن ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے با آواز بلند کمرے میں موجود لڑکیوں سے پوچھا، جن پر عجیب سی ہڑبونگ سوار ہو گئی تھی۔ ہر کوئی آدھی ادھوری تیاریوں سمیت ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ وہ ساری لڑکیاں مائیوں کی آرائش کے سلسلے میں صبح ہی اپنا اپنا سامان لے کر آ گئی تھیں، اور اب بریرہ اور فضا کے کمرے میں قبضہ جمائے تیاریوں میں مصروف تھی۔ گولڈن جھمکے تو میں نے کسی کے ہاتھ میں دیکھے تو تھے، نوین نے بال بناتے ہوئے ایک پل کو روک کر سوچا۔ ارے ہاں، وہ تو مانو کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے بڑی بھابھی کی 5 سالہ بیٹی کا نام لیا تو سارا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس کے تاثرات پر فضا سمیت نمرہ اور عائشہ کی ہنسی بھی چھوٹ گئی تھی۔ تو اللہ کی بندی پکڑے کیوں نہیں؟ وہ ہنسی سی بولی۔ میں سمجھی اپنی ماں کے لے کر گھوم رہی ہے، نوین نے بیچارگی سے بولی تو سارا اسے گھورتی ہوئی تیزی سے باہر کی جانب لپکی۔ اسی پل واصف بھائی ہاتھوں میں ہار، گجروں اور گلاب کی پتیوں سے بھرے شاپرز اٹھائے اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ لو بے تم لوگوں کے ہار، پھول وغیرہ۔ انہوں نے شاپرز آگے بڑھائے تو فضا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے انہیں تھام لیا۔ آپ کون ہیں محترمہ؟ زرد جورے میں ملبوس فضا کے سرخ و سفید چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے انہوں نے شرارت سے پوچھا، تو اس کے ساتھ ساتھ سب کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ واصف بھائی، اس نے مصنوعی خفگی سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے جھٹ سے اپنے چہرے پر حیرت طاری کر لی۔ ارے یہ تو اپنی ڈاکٹر صاحبہ ہیں یار۔ فضا، خود پینٹ کیا یا کسی ایکسپرٹ سے نقشہ بدلوایا ہے؟ باخدا پہچاننے میں نہیں آ رہی، انہوں نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ اچھا طریقہ ہے تعریف کرنے کا، آپ سیدھے طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ میں اچھی لگ رہی ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ تو واصف اپنی پیاری سی اور نرم خوسی کزن کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیے، جو معمول سے ہٹ کر ہلکے پھلکے میک اپ اور نفیس سی جویلری میں واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کوئی شک نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہو، وہ پرخلوص لہجے میں بولے تو فضا دھیرے سے مسکرا دی۔ تھینک یو۔ وہ سب تیار ہو کر باہر آئیں تو نظریں بے اختیار لان کی سجاوٹ پر جا ٹھہری۔ ہر کوئی ان کی کاوش کو سراہتے ہوئے بریرہ کے سسرال والوں کا منتظر تھا۔ تبھی واصف بھائی کی بیگم نے اسے پھول لانے کے لیے کہا تو بس بات میں سر ہلاتی اندر چلی آئی۔ کچن میں موجود فریج کھول کر اس نے شاپرز نکال کر وہاں موجود چھوٹی سی میز پر رکھے تھے، اور اسی وقت ملازمہ ہاتھ میں پلیٹیں لیے چلی آئی تھی۔ باجی، وہ رقی باجی کہہ رہی ہیں کہ آپ گجرے اور ہاروں والا پیکٹ مجھے دے دیں اور پتیاں نکال کر ان پلیٹوں میں ڈال دیں، میں پھر یہ پلیٹیں باہر لے آؤں گی۔ اس نے واصف بھائی کی بیگم کا پیغام اسے دیا تو اس نے ہاروں والا شاپر اس کے حوالے کر دیا، جس کے لیے وہ باہر نکل گئی اور خود دوسرا پیکٹ کھول کر جلدی سے جلد پتیاں پلیٹوں میں ڈالنے لگی۔ تبھی اس کی نظر شاپر میں موجود پتیوں کے بیچ رکھے ایک چھوٹے سے گلابی لفافے سے ٹکرائی تو وہ بے اختیار چونک گئی۔ حیران ہوتے ہوئے اس نے وہ لفافہ اٹھا کر نظروں کے سامنے کیا جو اوپر سے کھلا ہوا تھا۔ وہاں اس کے ذہن میں ایک جھمکا سا ہوا، اور اسے پہلے روز اپنے کمرے کی دراز میں رکھا وہ گلابی لفافہ اور وہ گلاب کی کلی یاد آ گئی۔ اس نے اندر موجود پرچہ نکال کر نظروں کے سامنے کیا۔ اجاڑ لمحوں کی داستان، جو تم کہو تو سنائیں تم کو، بہت سا ہم جاگتے رہے ہیں، چلو ذرا سا جگائیں تم کو۔ تم ہی ہو جو روشنی سی بن کر ہماری آنکھوں میں آ بسے ہو، جب اپنی آنکھیں ہی کہہ دیا ہے تو پھر بھلا کیوں بلائیں تم کو۔ خمار آلودہ رستوں میں تلاش کر کر کے تھک گئے ہیں،
کہاں پہ جا کے بسے ہو، کہاں سے ہم ڈھونڈ لائیں تم کو تو سکھ آ گئے ہیں میسر، تمہیں تو ہماری یاد ہی نہیں ہے، مگر یہ بتاؤ کہ ہم جو چاہیں تو کس طرح سے بلائیں تم کو۔ کہو کہ جاذب یہ جھوٹ ہے، نہ تم نے اس کو بلا دیا ہے، اب تلک جس کی شوق یادیں ہر پل ستائیں تم کو۔ یہ کیا تھا اور کس نے رکھا تھا؟ کیا اس کے ساتھ کسی قسم کا مذاق کیا جا رہا تھا یا ان دونوں پیغامات کو کسی اور کے لیے تھے؟ الجھتے ہوئے اس کی نظریں ایک بار پھر پرچے پر دوڑنے لگی تھیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بالآخر اس نے پرچہ واپس لفافے میں ڈال دیا تھا۔ اپنا کام مکمل کر وہ کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ اس ہنگامے میں وہ بلا اس لفافے کے متعلق کس سے کیا پوچھتی؟ نمرا بھی فی الوقت سب کے ساتھ باہر موجود تھی، اس لیے وہ اوپر اپنے کمرے کی جانب چلی آئی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے وہ تیز قدموں سے بائیں طرف والے سائڈ ٹیبل کی طرف آئی۔ لیکن جو ہی اس نے نچلی دراز کھولی تو وہ حیران رہ گئی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میکینیکی انداز میں اس کے ہاتھ اوپر والے دراز کی جانب اٹھے، لیکن نہ صرف وہ بلکہ دوسرے سائڈ ٹیبل کے درازوں میں بھی کہیں گلابی لفافے اور اس کی کلی کا پتہ نہیں تھا۔ اب یا تو اس کی غیر موجودگی میں وہ دونوں چیزیں کسی نے اٹھا کر پھینک دی یا پھر جس نے رکھی تھی اس نے اٹھا لی۔ اس عجیب و غریب صورتحال پر الجھتے ہوئے بے اختیار اس کی نظریں ہاتھ میں پکڑے اس نئے لفافے پر آ ٹھہری، اور اس خدشے کے زیر اثر کہ کہیں یہ بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس نے اٹھا کر اسے الماری میں رکھے اپنے پرس میں رکھ لیا تھا اور پھر اس سے متعلق سوچتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ مایوں کی تقریب بھرپور رہی تھی، سب نے بہت انجوائے کیا تھا۔ مہمانوں خاندان والوں کے رخصت ہونے کے بعد فضا نمرا سمیت سب گھر والوں نے مل کر اندر باہر سے گھر سمیٹا تھا۔ بریرہ اس دوران سب کے منع کرنے کے باوجود چھوٹے موٹے کام نپٹاتی رہی۔ یوں رات گئی جب بستر پر آ کر لیٹی تو فضا کے ذہن سے وہ لفافہ بالکل نکل گیا تھا۔ دوسرے دن وہ بریرہ کے ساتھ لانچ میں بیٹھی جب اچانک بریرہ پر جوش سی آواز میں بھائی آپ کا نعرہ لگاتی داخلی دروازے کی جانب لپکی۔ اس کی پکار پر سب کے ساتھ ساتھ فضا کی نظریں بھی آنے والے کی طرف اٹھی تو پھر گویا وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ لاؤنج کے انتہائی سرے پر اس کے عین مقابل ہنستا مسکراتا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا درد مجسم کھڑا تھا، وہ شخص جس کی صورت بھی وہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر اسے آج 6 سال بعد اچانک اپنے روبرو پا کر اس کا دماغ اس حد تک معاف ہو چلا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلنا تک بھول گئی تھی۔ اس کے برعکس باقی تمام افراد خوشگوار سی حیرت لیے اس کی جانب بڑھے تھے، جو فضا کی موجودگی سے انجان بریرہ کے سوالوں کا مسکراتے لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ ایسے ہو سکتا ہے بھلا کہ میری بہن کی شادی ہوتی اور میں نہ پہنچتا، محبت سے کہتے وہ آگے بڑھ کر آغا ماموں کے گلے جا لگا تھا، اس کے روشنیاں بکھراتے چہرے پر اپنے دہشتناک نگاہیں جمائے وہ بڑی محفل میں اپنی ذات میں بالکل تنہا کھڑی تھی، مگر جب اسے اپنے بازو پر ایک مہربان سا لمس محسوس ہوا تو بے اختیار اس کی خالی نظریں اپنے دائیں جانب اٹھی تھیں اور اپنے پہلو میں نمرا کو کھڑا دیکھ کر وہ اس کا ہاتھ اپنے برف سے ہاتھ میں تھامے ایک جھٹکے سے پلٹ کر اندر کی جانب بڑھ گئی، یہ جانے بنا کہ اندر غائب ہوتے سبز آنچل کے پیچھے اٹھنے والی بہت سی نظروں نے آنے والے کو بھی کسی کی محفل چھوڑ جانے کا احساس دلا دیا تھا۔ کیوں آیا وہ میرے سامنے؟ کیوں؟ اپنے کمرے کی تنہائی ملتے ہی وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ میں اب یہاں 1 منٹ نہیں رہوں گی، سختی سے اپنے آنسو پوچھتی وہ قطعیت سے الماری کی جانب بڑھی تو اب تک خاموشی سے اس کا ساتھ دیتی نمرا کاٹدار لہجے میں بولی، ضرور جاؤ تاکہ اس شخص کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ اتنے سالوں میں تم اسے بلانا تو دور اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت بھی مجمع نہیں کر سکی۔ اس کی بات پر فضا نے الماری کھولتے ہاتھ یخلختہ ساخت ہو گئے تھے۔ کیا کہا تھا تم نے مریم آپی سے؟ کسی کا ہونا نہ ہونا تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اور یہ کہ تم اس فیس سے نکل آئی ہو۔ غصے سے بولتی نمرا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، کیونکہ اگر تمہارے الفاظ میں رتی برابر بھی سچائی ہوتی تو تم اس وقت یہ تماشا کرنے کی بجائے وہاں سب کے درمیان اس شخص کی ذات کی نفی کر کر اپنے کہے کو ثابت کر رہی ہوتی، یوں بزدلوں کی طرح بھاگ جانے کی تیاریاں نہیں کر رہی ہوتی۔ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے وہ کھولتے ہوئے لہجے میں بولی تو فضا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ تم صحیح کہتی ہو، میرا ہر دعویٰ بہتا نکلا، میں زندگی میں کچھ بھی نہ کر سکی، کچھ بھی نہیں،
بند کرو یہ خود ترسی کی باتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ فضا مسعود کی ناکامی کا یہ شرمناک احساس دوبارہ تمہیں کبھی نہ ہو تو بہادری سے سب کے سامنے اس شخص کا سامنا کرو، اور یہ بات یاد رکھنا، خود کو اپنی اور دوسروں کی نظروں میں سرخرو کرنے کا یہ موقع شاید تمہیں دوبارہ کبھی نہ ملے۔ بات کرتے کرتے اس نے روتی ہوئی بہن کے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھا تو فضا کے آنسوؤں میں شدت در آئی۔ فضا جس خاموشی سے لاؤنج سے نکلی تھی، اسی خاموشی سے 2-2.5 گھنٹے بعد سب کے درمیان واپس آ موجود تھی۔ گویا کہ اس کے چہرے کا پھیکا پن اور آنکھوں کی سرخی اس کے رونے اور ذہنی انتشار کی چغلی کھا رہی تھی، مگر پھر بھی کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، یوں جیسے کوئی غیر متوقع بات ہوئی ہی نہ ہو۔ اسے یوں مضبوطی سے خود کو سنبھالے دیکھ کر نمرا کو بے حد اطمینان ہوا۔ دوسرے دن 12 بجے کے قریب مریم اپنے بچوں کے ہمراہ پہنچ گئی۔ اس کی آمد سے فضا اور نمرا کو ایک اندیکھا سا تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ ثروت خالہ کی فیملی کی لاہور واپسی اور شادی میں متوقع آمد کا سن کر اس کی نظریں بے اختیار فضا کی جانب اٹھ گئی تھیں، مگر جب اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا تو وہ اندر سے مطمئن اور پرخوش ہو گئی تھی۔ شام میں سب لڑکیوں نے مل کر ڈھولک رکھ لی اور ڈھولک کی آواز نے گھر میں سماسا باندھ دیا تھا۔ مریم کی فرمائش پر فضا کچن میں ملازم کے ساتھ چائے تیار کر رہی تھی جب فخر بھائی نے آ کر اسے مزید 8 بندوں کے لیے چائے بنانے کا کہا تھا۔ ان کی بات پر اس نے پہلے سے تیار شدہ چائے کے ساتھ چند ایک لوازمات ٹرالی میں رکھے اور گھر والوں کے لیے ملازمہ کو نئے سرے سے چائے کا پانی رکھنے کی ہدایت کر دی اور ٹرالی لیے ڈرائنگ روم کی جانب چلی گئی، لیکن اس سے پہلے وہ دروازے پر دستک دیتی فخر بھائی دروازہ کھول کر باہر آئے اور اسے منتظر کھڑا دیکھ کر نرمی سے بولے، ارے یار سب اپنے ہی ہیں، تم لے جاؤ ٹرالی۔ ان کے انداز پر وہ مطمئن سے دروازہ کھول کر ٹرالی دھکیلتی اندر داخل ہوئی۔ السلام۔ جو ہی اس کی نظریں اپنے قدم کے درمیان ٹانگ پر ٹانگ رکھے قہقہ لگاتے شخص سے ٹکرائی، اس کا سلام اس کے منہ میں ہی رہ گیا، لیکن صرف لقطہ بھر کو۔ اگلے ہی پل وہ سر سے خود کو سنبھالتی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ السلام علیکم، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی ٹرالی لیے آگے بڑھی تو صوفے پر برجمان ہستی نے اس کی آواز پر چونکتے ہوئے اپنے دائیں جانب دیکھا، اور پھر جیسے اس کی آنکھیں اس کے وجود پر جم سی گئی تھیں، وہ جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اس کے سامنے آ گئی تھی، اور شاید یہی بے یقینی کی کیفیت باقی سب کی بھی تھی۔ تبھی کمرے میں یکلختہ سناٹا چھا گیا تھا، جسے واصف بھائی نے بڑے غیر مخصوص انداز میں توڑا۔ شکر ہے بھائی تم کچھ کھانے کے لیے لے آئی ہو، قسم سے سخت بھوک لگ رہی تھی، وہ سیدھے ہوتے ہوئے بولے تو باقی سب نے بھی خود کو سنبھال لیا، جبکہ وہ دھیرے سے گلا کھنگارتا رخ موڑ کر مرتضیٰ سے باتیں کرنے لگا۔ آپ جائیں آپی، ہم چائے بنا لیں گے۔ اس کی حالت کے پیش نظر عمر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا تو فضا نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا چینی دان اس کی جانب بڑھایا، اور پھر پلٹ کر متوازن قدموں سے چلتی باہر نکل آئی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے بے اختیار اس نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے چھنچھناتے اعصاب کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ تبھی سے اندر سے ایک مانوس و زندگی سے بھرپور قہقہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تو اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ کسی کی ذات کو اپنے قدموں تلے روند کر کوئی بھلا اتنا مطمئن اور خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ زخم خوردہ نگاہیں بند دروازے پر جمائے اس نے حیرت اور دکھ سے سوچا تھا، اور پھر بوجھل قدموں سے کچن میں جانے کی بجائے اوپر چھت میں چلی آئی تھی۔ سر کرسی کی پشت پر ڈالے اس نے اپنی خالی نگاہیں نیلے آسمان پر جما دی تھیں۔ تبھی کسی کا ہر بوجھ سے آزاد قہقہ لگاتا بے فکر چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ ٹھہرا، جو پہلے سے بڑھ کر شاندار سراپے کا مالک بن چکا تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ ہاں ہوتے ہیں کچھ لوگ جو زندگی میں کسی مقام کو جب پیچھے چھوڑ جاتے ہیں تو ان کی جانب پلٹ کر دیکھنا تو دور، اس کے بارے میں سوچنا بھی بے وقوفی سمجھتے ہیں، اور کچھ اس جیسے بے وقوف بھی ہوتے ہیں جو بظاہر تو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا سیکھ لیتے ہیں، لیکن ان کا اندر وہیں کہیں اس مقام کے گرد کھڑا رہ جاتا ہے۔ اس سے تو آج تک کسی غیر کو فراموش نہیں کیا گیا، وہ تو پھر اس کے اپنے تھے۔ ہم سے زندگی کی حقیقت نہ پوچھو وسیع، بہت پرخلوص لوگ تھے جو تنہا کر گئے۔ واقعی انہیں جن ہستیوں سے ان کی زندگی کی سب سے بڑا دکھ ملا تھا، ان کے بارے میں تو انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ وہ انہیں کبھی کوئی چھوٹا سا درد بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے شاید جب ان کے ہاتھوں دلوں پر ضرب لگی تو نہ صرف رشتے ٹوٹے بلکہ مان، اعتبار، محبت، ہر چیز بکھر کر رہ گئی تھی۔
ورنہ اسے یاد تھا کہ کیسے ان کے لیے ثروت خالہ کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی، اور انہیں بھی ان چاروں بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی بہن سے بھی بہت پیار تھا، اس حد تک کہ دونوں بہنوں نے اپنے شوہروں اور سسرال والوں کی رضامندی سے بچپن میں ہی اپنے بچوں کے رشتے آپس میں طے کر دیے تھے۔ 4 سالہ برہان کو ثروت نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور 1 ماہ کی فضا کو 5 سالہ سکندر سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اپنے رشتے کا علم بہت بعد میں جا کر ہوا، تب جب سکندر اپنا MSc کر رہا تھا اور فضا میڈیکل کے دوسرے سال میں تھی، مگر دونوں کو ہی بزرگوں کے اس فیصلے نے خوشی سے سرشار کر دیا تھا، خاص طور پر سکندر جس کی دلی مراد خود برائی تھی۔ اپنی اس پسندگی کا اظہار وہ اکثر فضا سے کرتا رہتا تھا، اسے چاہ جانے کے پرکیف احساس نے خود بھی سکندر کی محبت میں گرفتار کر دیا تھا، مگر وہ اپنی متانت اور فطری جذبے کے ہاتھوں اکثر اظہار سے پہلو بچا جایا کرتی تھی۔ دوسری جانب برہان بھی اس رشتے کو خوشی سے قبول کیا تھا، مگر سکندر کے برعکس وہ جذبوں کو وقت سے پہلے عیاں کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کا اظہار زارا کو فقط میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھنے تک ہوتا تھا، جس پہ زارا کو اس سے خاصا گلہ تھا۔ اس کے یہ گلہ صرف اس کی ذات تک محدود تھے، لیکن اندر کا یہ کھنچاؤ بعض اوقات اس کے رویے میں بھی در آتا تھا، خصوصاً فضا کے ساتھ، جو اپنی اچھی بھلی کزن کے یوں اچانک بدل جانے پر حیران بھی ہوتی تھی اور پریشان بھی، مگر چونکہ اب وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی، اس لیے زارا کی ایسی باتوں کو درگزر کر دیا کرتی تھی۔ وہ ان لا یعنی باتوں کو اہمیت دے کے آنے والے وقت کے لیے کوئی الجھنیں پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کس قدر خوبصورت بال ہیں تمہارے، مگر تم نے انہیں پڑھائی کے چکر میں بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ مریم آج میکے آئی ہوئی تھی، فضا کو اس کے پاس لانچ میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جب امی سے باتیں کرتی، مریم کا دھیان اس کی پشت پر پڑی چوٹی پر پڑا۔ وہ پہلے کے مقابلے میں قدر پتلی ہو گئی تھی۔ ہاں تو بال بیچارے کیا کریں، نہ ڈنگ سے کھاتی ہے یہ لڑکی، نہ ہی ذہن کو سکون دیتی ہے، جب دیکھو کتابوں میں سر دیا ہوتا ہے۔ رفت جو پہلے اس کی روٹین سے خاصی ناراض تھی، خفی سے بولی تو مریم اسے دیکھتے ہوئے بولی، جاؤ جا کے تیل لے کر آؤ، میں تیل لگا دوں، پہلے سے کتنے کمزور ہو گئے ہیں تمہارے بال۔ اس نے اس کی روٹی کو ہاتھ میں لیتے ہوئے محسوس کیا۔ ابھی نہیں آپی، مجھے اپنی اسائنمنٹ پوری کرنی ہے، وہ بہن کی طرف دیکھتی بے چارگی سے بولی تو مریم نے نفی میں سر ہلایا، بعد میں کرنا، جاؤ تیل لے کر آؤ۔ فضا منہ بناتی باتھ روم سے جا کر تیل لے آئی اور پھر بال کھول کر بہن کے سامنے کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ مریم اس کے پیچھے صوفے پر بیٹھ کے اس کی انگلیوں کی سرسراہٹ سے بہت جلد فضا کو بہت سکون ملنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے بہن کی چمپی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جب لاؤنج کا دروازہ کھول کر سکندر اور زارا اندر داخل ہوئے، انہیں دیکھ کر مریم اور رفت دونوں کھل اٹھیں، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، سکندر نے ایک نظر آنکھیں بند کیے بیٹھی فضا پر ڈالی اور پھر شرارت سے لبوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتا خود دبے قدموں سے چلتا صوفے کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی حرکت پر رفت اور مریم بے اختیار مسکرا دی تھی، مگر زارا کو بھائی کی یہ شوخی ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ وہ منہ بناتی خاموشی سے جا کر ایک طرف couch پر ٹک گئی۔ سکندر نے صوفے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر فضا کے لمبے بالوں کی لٹ زور سے کھینچی۔ آؤ! اس کی آنکھ پٹ سے کھل گئی۔ اف آپی آرام سے، وہ ہاتھ اٹھا کر سر سہلاتی ہوئی بولی تو مریم اپنی ہنسی دباتے وقت اچھا ہی کہہ پائی۔ تبھی سکندر نے ہاتھ بڑھا کر پہلے سے زیادہ زور سے اس کے بال کھینچے تو فضا بلبلا اٹھی، ہائے آپی یہ آپ کیا؟ وہ تڑپ کر بہن کی طرف پلٹی تو نظر صوفے کے پیچھے کھڑے سکندر سے جا ٹکرائی، جو بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے ساتھ مریم اور رفت کی ہنسی بھی چھوٹ گئی۔ میں بھی کہوں میری آپی میں کس جلاد کی روح گھس گئی ہے۔ وہ رخ موڑ کر بال لپیٹتے ہوئے مسکراتے ہوئے لہجے میں بولی تو اس کی بات پر سکندر کا کہکا گونج اٹھا۔ اچھا تو تمہارا مطلب ہے کہ میرا بھائی جلاد ہے؟ اس تازیہ لہجے پر فضا نے چونک کر اپنے دائیں جانب دیکھا تو کونے میں رکھے couch پر زارا کو براجمان دیکھ کر اس کے چہرے پر شرمندگی پھیل گئی۔ ہاں تو ایسے کام کرے گا تو جلاد ہی کہلائے گا نا؟ مریم تیل کی بوتل اٹھا کر بند کرتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو خفت زدہ سی فضا اٹھ کھڑی ہوئی۔ لائیں دے میں رکھا ہوں۔ وہ سکندر کی طرف دیکھے بنا بہن سے مخاطب ہوئی۔ مریم نے بوتل اس کے ہاتھ میں تھما دی، جاؤ جا کے چائے کا پانی رکھو، مریم نے دھیرے سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی پلٹنے کو تھی کہ زارا ایک بار پھر بول اٹھی، رہنے دیں آپی، اس نے پڑھنا ہوگا۔ اس کی بات پر فضا نے ہٹک کر اس کی طرف دیکھا، حالانکہ یہ بات بظاہر عام سے لہجے میں کہی، مگر اس کی آنکھوں میں جو ایک عجیب چبھتا ہوا سا تاثر تھا
فضا اس کو اس کی اصل نیت کا پتہ بتا گیا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ بعد میں پڑھ لے گی۔ مریم کے رسان سے جواب دینے پر اس نے دکھ بھری نظروں سے زہرا کی جانب دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لیتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سربت بیگم نے مہینے کا سودا صرف منگوانے کے لیے لاکر کھولا تھا۔ وہ ماہانہ حساب کر پیسے نکالنے میں مصروف تھی جب زہرا ان کے کمرے میں چلی آئی۔ لاکر کھلا دے کر وہ اشتیاق سے آگے بڑھی تھی۔ ایک جانب رکھے سربت بیگم کے زیورات کے ڈبے نکال کر بیٹھ گئی۔ اس کی مصروفیات پر سربت نے ایک نظر بیٹی پر ڈالی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ امی دیکھیں یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے ان کی شادی کا باریک روبن پہن کر آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ماں کو پکارا اور پھر ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے، بس اس کے موتی چینج ہو جائیں تو بالکل نیا ڈیزائن کا لگے گا۔ وہ بخود سیٹ کا جائزہ لیتے ہوئے بولی تو زہرا انگلی میں پہنی سیٹ کے ساتھ بڑی سی انگوٹھی کو ستائشی نظروں سے دیکھتے واپس ڈبوں کی جانب متوجہ ہوئی۔ امی میرا ڈائمنڈ کا سیٹ کہاں ہے؟ اس نے ایک ایک کر کے ڈبے چیک کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ بینک میں ہیں۔ وہ سر اٹھائے بنا بولی، تبھی دروازہ کھول کر سکندر اندر داخل ہوا اور بیڈ پر زیور پہنے بیٹھی زہرا کو ارد گرد ڈبے پلائے دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ تم کیا بنی بیٹھی ہو، اچھا ہے نا؟ اس کے سوال کو نظر انداز کیے اس نے ٹھلا کر سوال کیا تو سکندر شوق نظروں سے بہن کو دیکھتا ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ میرے خیال میں امی برہان کو بلوایا نہ جائے۔ اس بات پر سربت نے مسکراتے ہوئے بیٹی کی جانب دیکھا تو اس کے لبوں کی مسکراہٹ یک لخت سمٹ گئی۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تلخ لہجے میں کہتی کانوں میں پہنے جھمکے اتارنے لگی۔ اس کے انداز پر سربت کے ساتھ ساتھ سکندر بھی چونک گیا تھا۔ کیا مطلب؟ سکندر نے سنجیدگی سے بہن کی جانب دیکھا تو وہ لخت برکر کو جھجک سی گئی۔ پتہ نہیں مجھے یہ بات آپ کے سامنے کرنی بھی چاہیے یا نہیں، وہ دھیرے سے نظر جھکاتی بولی تو سکندر الجھ سا گیا۔ For God's sake یار we are like a friends، بولو کیا بات ہے؟ بھائی مجھے نہیں لگتا برہان اس رشتے سے خوش ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی تو دونوں ماں بیٹے کا دل دک سے رہ گیا۔ اس نے تم سے کچھ کہا ہے کیا؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سربت نے پریشان نظروں سے بیٹی کے چہرے کو تکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، لیکن اس کا رویہ اس کی ناپسندگی کو صاف ظاہر کرتا ہے، وہ بوجھا لہجے میں گویا ہوئی تو دونوں کے دلوں کو قدرے تسلی ہوئی۔ مجھے تو ایسا کبھی نہیں لگا بیٹا، کیا پتہ یہ تمہارا وہم ہو؟ سربت کے نرمی سے کہنے پر وہ بے اختیار جلا اٹھی۔ آپ کو ایسا کبھی کیوں نہیں لگا؟ اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن امی میں کوئی بچی نہیں ہوں، رویوں اور لہجوں کو پہچاننے کا سینس ہے مجھ میں۔ اگر آپ لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو آپ خود غور کر کے دیکھ لیجئے گا۔ تلخ لہجے میں اپنی بات مکمل کرتی وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تو سربت اور سکندر بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اس دن رفت نے کڑی بنائی تھی اور چونکہ کڑی سکندر کو بہت پسند تھی اس لیے انہوں نے خاص طور پر ایک ڈبہ بھر کر بہن کے گھر بھجوانے کے لیے تیار کیا تھا۔ ان کا ڈرائیور چند دنوں کی چھٹی لے کر گیا ہوا تھا، تبھی اتفاقاً برہان آفس سے گھر آیا تھا۔ اس کی آدھے گھنٹے بعد ایک کلائنٹ سے میٹنگ تھی، اس سلسلے میں ایک ضروری فائل لینے گھر پہنچا تھا۔ فرد کا گھر اس کے آفس کے راستے میں ہی آتا تھا، اس لیے وہ رفت کے اصرار پر ڈبہ گاڑی میں رکھ کے ان کے گھر چلا گیا۔ چوکیدار کے دروازہ کھولنے پر اس نے پہلے تو سوچا کہ ڈبہ اس کے حوالے کر دے، مگر پھر یہ سوچ کے کہ خالہ کہیں برا نہ مان جائیں وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلا آیا۔ ملازمہ نے اسے ڈائننگ روم میں بھیج دیا جہاں وہ سب کھانا کھا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر بے اختیار سب کھل اٹھے۔ خالہ خالو کو سلام کرتا وہ سکندر کے گلے لگا جو اس کے استقبالیے کو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک چور سی نظر بے نیازی سے کھانا کھاتی زہرا پر ڈالتے ہوئے برہان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈبہ سکندر کی جانب بڑھا دیا۔ یہ امی نے کڑی بھجوائی ہے، اس کی بات پر سکندر نے خوشی سے ڈبہ تھام لیا تھا۔ واو زبردست، چلو آؤ میں تم بھی کھانا کھاؤ۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو برہان دھیرے سے مسکرا دیا۔ پھر کبھی یار، آج مجھے بہت ضروری کام ہے۔ اس کی بات پر زہرا نے خیز انداز میں ہولے سے گلا کھنکارتے ہوئے تو سربت بیگم کی نظریں بیٹی کی جانب اٹھ گئی، جس کے چہرے پر اس سائزہ مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ اگلے ہی پل وہ بانجے کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایسی بھی کیا جلدی بیٹا، 10 منٹ کی ڈرائیو پر تمہارا آفس ہے، وہ نرمی سے بولی تو برہان شرمندہ ہو گیا۔ جی خالہ، لیکن اس وقت میں واقعی لیٹ ہو رہا ہوں، انشاءاللہ اگلی دفعہ ضرور کھاؤں گا، وہ رسان سے بولو تو سربت بے اختیار خاموش ہو گئی۔ اوکے یار، اللہ حافظ، وہ سب سے الوداعی کلمات کہتا آخر میں سکندر سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گیا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا۔ کڑی ڈالوں تمہارے لیے؟ چند لمحوں کے توقف کے بعد سربت نے ڈبے کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے بیٹے کی جانب دیکھا تو اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ رات میں کھاؤں گا،
اس کے جواب پر سبت کی نگاہیں بے اختیار اس کے چہرے پر ٹھہریں، جس پر پھلاؤ پر سوچ سا تاثر اس کی الجھن کا خماس تھا۔ اس واقعے کے بعد اسکندر نے لاشعوری طور پر زارا کے ساتھ برہان کے رویے پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ تب اسے بھی یہ بات محسوس ہوئی کہ پہلے کے مقابلے میں برہان اب قدرے تکلف سے زارا سے بات کرتا ہے، مگر اس کے چہرے کے تاثرات اور لہجے سے کہیں بھی اسکندر کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ اس رشتے سے ناخوش ہے۔ اپنا تجزیہ اس نے ماں کے سامنے اور بہن کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے اس وہم کو دل سے نکالنے کا کہا تھا۔ بیٹے کی بات پر سروت بیگم کے دل میں ڈیرو سکون اتر آیا، ورنہ جس دن سے انہوں نے زارا کے منہ سے یہ بات سنی تھی وہ بے تحاشا پریشان ہو گئی تھیں، مگر اب وہ صرف مطمئن ہو گئی تھی بلکہ انہوں نے دل و جان میں یہ طے کر لیا تھا کہ وہ جلدی رفت سے برہان اور زارا کی شادی کی بات کریں گی۔ فضا کی میڈیکل کی پڑھائی کے پیچھے انہیں زارا اور برہان کے معاملے کو مزید لٹکانا کسی طور پر مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ماں کے اس خیال پر اسکندر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے تصور میں تو ہمیشہ دونوں شادیاں کٹھی انجام پانی تھیں، لیکن فضا کی میڈیکل کی پڑھائی نے اس کی دل کی خواہش کو پورا کرنا مشکل بنا دیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر جنجلا گیا تھا۔ کیا تھا اگر جو فضا اس کی خاطر اپنا MBBS شادی کے بعد مکمل کر لیتی؟ اپنے اس خیال کو اس نے ایک دن فضا کے سامنے زبان دینے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ سب کزنز مل کر آؤٹنگ کے لیے نکلے تھے، جب باتوں باتوں میں موضوع گفتگو آج کل کی لڑکیوں پر جا پہنچا۔ توبہ کرو، آج کل کی لڑکیاں اتنی خودسر ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کے آگے کسی چیز کو اہم نہیں جانتی۔ کمپرومائز کس چڑیا کا نام ہے ان کو معلوم ہی نہیں۔ مرتضیٰ نازش کی بات پر استحصالیہ لہجے میں بولا تو فضا کے لیے خاموش رہنا مشکل ہو گیا۔ آپ ساری لڑکیوں کے لیے یہ بات نہیں کر سکتے مرتضیٰ بھائی، ہمارے ہاں تو آج بھی ہر معاملے میں زیادہ تر کمپرومائز عورت ہی کرتی ہے، خاص طور پر شادی کے بعد تو ایڈجسٹمنٹ کے نام پر صرف لڑکی ہی ہر طرح کا کمپرومائز کرتی ہے۔ کبھی آپ نے کسی لڑکی کو شادی کے بعد خود کو اپنی بیوی کے مطابق ڈالتے دیکھا ہے؟ وہ اپنے ماموزاد کی طرف دیکھتی رسان سے بولی تو وہ بے اختیار پاس بیٹھے سکندر کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے شرارت سے مسکرا دیا۔ ہاں ڈالے گا نا اپنا یہ شہزادہ خود کو تمہارے مطابق۔ جب تم ہسپتال سے نکلا کرو گی تو یہ کھانا پکایا کرے گا، بچے سنبھالے گا، اور جب تم تھکی ہاری آیا کرو گی تب تمہارا سر بھی دبا دیا کرے گا، کیوں سکندر؟ اس کی بات پر جہاں سب نے کہکا لگایا وہیں فضا کے ساتھ ساتھ سکندر بھی مسکرا دیا۔ ویسے اگر فضا میں تم سے یہ کہوں کہ تم میری خاطر اپنی میڈیکل کی پڑھائی کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دو تو تم کیا کرو گی؟ سکندر کی اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کے تو سب منی خیزی سے او کرتے فضا کی جانب دیکھنے لگے، جو سکندر کی آنکھوں سے چلکتی سنجیدگی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے چپ سی ہو گئی۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے اتنے مشکل امتحان میں مت ڈالیں۔ ایک نظر اس پہ ڈالتی وہ پلکیں جھکا گئی تھی۔ اس کے جواب پر سکندر کی آنکھوں میں دکھ کی کیفیت پھیل گئی، یعنی سکندر کی ذات اس کے لیے اہم تھی مگر اتنی اہم نہیں کہ اسے اپنی پڑھائی پر فوقیت دیتی۔ تم بہت ہوشیار نکلی، یعنی فیصلہ کرنے کی بجائے بندوق سکندر کے کندھے پر رکھتی، مرتضیٰ نے ہنستے ہوئے کہا تو سکندر طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ اس کے چہرے سے چلکتی خفگی کو چون نظروں سے دیکھتی فضا کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ در آئی۔ کاش کہ نمرہ اور برہان کی طرح آج وہ بھی سب کے ساتھ آنے کی بجائے گھر رک جاتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اور وہ جو تم ابھی کمپرومائز کی بات کر رہی تھی اس پہ کیا تم خود عمل نہیں کرو گی؟ ایک نظر بھائی پر ڈالتے ہوئے زارا نے ٹھنڈے میٹھے لہجے میں سوال کیا تو فضا افسردگی سے دیکھتی رہ گئی، اور اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی سکندر کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالتا بے تاثر لہجے میں بولا، میرے خیال میں چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس کے کہنے پر سبھی ہاں میں ہاں ملاتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور بظاہر یہ بات وہیں ختم ہو گئی تھی، مگر سکندر کے رویے کا کھچاؤ سب کے سامنے فضا کو شرمندگی سے دوچار کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی تھی جسے چھپانے کو وہ پلکیں جھکا گئی تھی۔ دوسری طرف سکندر بھی سارا راستہ خاموش رہا تھا۔ 1.5-2 گھنٹے کی ساری خوشی اچانک کہیں کھو سی گئی تھی۔ بھائی کی اس کیفیت کو زارا نے بھی محسوس کر لیا تھا، لیکن وہ کچھ بولی نہیں، مگر جب وہ گھر پہنچے تب گاڑی سے اترتے ہوئے پہلے اس نے نرمی سے اس کا بازو تھام لیا، جس پر وہ بے اختیار چونک کر بہن کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے بھائی، آپ کا اور میرا المیہ یہ ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ دل گرفتی سے بولی تو سکندر بخور اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ہم دونوں جن لوگوں کو اپنی اولین ترجیح قرار دیتے ہیں ان دونوں کی ترجیحات میں ہم کہیں بہت بعد میں آتے ہیں۔ لبوں پہ ایک دکھ بھری سی مسکراہٹ لیے وہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتی دروازہ کھول کر اتر گئی، اور پیچھے بیٹھا سکندر بوجھ دل لیے نہ جانے کتنی دیر اندر ہی گاڑی میں بیٹھا رہا تھا۔
برہان اپنے روٹین کے مطابق شام میں ٹینس کھیلنے جم خانہ پہنچا تھا۔ 2 سیٹ کھیلنے کے بعد وہ اور اس کا دوست ایک طرف رکھی کرسیوں پر آپ بیٹھے تھے۔ گونڈ گونڈ پانی پیتے وہ اپنی سانس بحال کرتے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے جب فرحان کے اشارہ کرنے پر برہان کی نظریں خود سے ذرا فاصلے پر موجود ایک لڑکی کی جانب اٹھی تھیں جو خاصی پریشانی سے وہاں موجود چیزوں کو آگے پیچھے دیکھتے ہوئے شاید کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ایکسکیوز می مس، اینی پرابلم؟ چند لمحوں بعد جب اس کی تلاش ختم نہ ہوئی تو برہان نے یوں ہی بائی دا وے سے پوچھ لیا۔ میرا موبائل نہیں مل رہا، سر اٹھاتے پریشانی سے بولی۔ آپ نے کہاں رکھا تھا؟ برہان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہاں ٹیبل پر میری باقی چیزوں کے ساتھ پڑا تھا، میں چند لمحوں کے لیے اپنے فرینڈ سے بات کر واپس آئی تو موبائل ٹیبل پر غائب تھا۔ وہ متفکر سی بولی تو برہان اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ آپ اپنی چیزیں یوں ہی چھوڑ گئی تھیں؟ اس کے تعجب سے استفسار کرنے پر اس نے شرمندگی سے اس بات میں سر ہلا دیا تو برہان اپنے سامنے کھڑی عقلمند خاتون کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا، پھر تو یہ ہونا ہی تھا۔ اس کی بات وہ خفت ادا سے اس کے قریب چلی آئی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو پلیز ایک بار اپنے موبائل سے میرا نمبر ڈائل کر دیں، کیا پتہ وہ یہیں کہیں ہو۔ اس کی ریکویسٹ پر برہان نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور پھر مطلوبہ نمبر ملا کر فون کان سے لگایا تو تبھی ارد گرد مدیر سے رنگ ٹون نے اس لڑکی کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ بے اختیار وہ اس کی مدد کو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند لمحوں کی تلاش کے بعد بالآخر انہیں ان کے موبائل پیچھے کیاری میں لگے پودوں کے درمیان مل گیا۔ تھینکس گاڈ! لپک کر فون اٹھاتی اس نے خدا کا شکر ادا کیا، پتہ نہیں کس بدتمیز نے یہ حرکت کی۔ وہ فون صاف کرتی برہان کی طرف پلٹی۔ آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ میری ہیلپ نہ کرتے تو میں یقیناً آج اس سے ہاتھ دھو بیٹھتی، وہ تشکرانہ لہجے میں بولی تو برہان دھیرے سے مسکرا دیا۔ اٹس اوکے، لیکن آپ لکی ہیں کہ یہ جو آپ کو مل گیا، دوبارہ اتنی بے احتیاطی سے کام مت لیجیے گا۔ اور آسان سے کہتا فرمان کے ساتھ پلٹ کر اپنی کرسیوں کی جانب بڑھنے لگا تو اس نے پیچھے سے پکارا، میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ اس کے سوال پر جہاں برہان پل بھر کو رکا وہیں فرحان کے لبوں پر میلنی خیز سی مسکراہٹ در آئی جسے چھپانے کو وہ بے اختیار رخ پھیر گیا۔ برہان مسعود دھیرے سے بولا، اوکے برہان صاحب، پھر ملاقات ہوگی، بائے۔ وہ مزے سے کہتی اپنی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تو برہان اس کی حرکت پر اجنبی سے مسکراتا پلٹ گیا، جبکہ اس کے ساتھ چلتے فرحان کے دانت اب پوری طرح نکل آئے۔ پھر کیا خیال ہے برہان صاحب، دوبارہ کب ملنا ہے؟ اس نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ بکواس مت کرو۔ لیکن آنے والے وقت میں وہ لڑکی بھی جب بھی برہان کو نظر آتی وہ اسے سلام دعا کیے بغیر آگے نہیں بڑھی تھی۔ یوں نہ چاہتے ہوئے بھی برہان کی اس سہرا نصیر نامی لڑکی سے الیک سلیک ہو گئی تھی۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ سکندر کچھ دیر پہلے سو کے اٹھا تھا اور اب ناشتے کا منتظر تھا۔ ان کے پاپا اپنے دوست کی طرف جانے کا پروگرام بنائے ہوئے تھے۔ دارا فون پر چپکی اپنی کسی سہیلی سے باتوں میں مصروف تھی۔ تبھی ملازمہ کسی لڑکی کی آمد کا پیغام لیے اندر چلی آئی جو سکندر یا پھر سروت بیگم سے ملنا چاہتی تھی۔ اس بات پر حیران ہوتے ہوئے سکندر نے ملازمہ کو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے لیے کہا اور پھر ماں کو لیے اس جگہ سے ملنے چلا آیا۔ انہیں دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رسمی سے تعارف کے بعد وہ اپنے اصل مدعے کی جانب آئی۔ دیکھیے آنٹی، میں آپ لوگوں سے جو بات کرنے جا رہی ہوں پلیز اسے حوصلے سے سنیے گا۔ دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں تمید باندھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی سروت بیگم اور سکندر پریشان ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ برہان اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس کی یہ بات پر ان دونوں کے سر پر جیسے چھت آ پڑی تھی۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو ان کے قدموں تلے سے زمین سرکانے کے بعد ندام لہجے میں گویا ہوئی، آپ یقین کریں میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ منگنی شدہ ہے، مگر جب مجھے اس حقیقت کا علم ہوا تب میں نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ مجھے اور اپنی منگیتر کو دھوکہ دینے کی بجائے ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چن لے۔ تب اس نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا اور مجھے یقین دلایا کہ وہ جلد آپ سب کو میرے بارے میں بتا دے گا، مگر پھر اس موضوع سے دامن چھڑانے لگا اور رفتہ رفتہ مجھ سے بھی گریز برتنے لگا۔ تب میں سمجھ گئی کہ اس نے مجھ سے محض فلرٹ کیا ہے، لیکن میں نے اسے پوری سچائی سے چاہا تھا اور میں آج آپ کے پاس درخواست لے کر آئی ہوں، آپ پلیز میری مدد کریں، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ نہ تو مخلص ہے نہ ہی اس سے برہان کو کوئی لگاؤ ہے، لیکن اگر آپ لوگ یہ رشتہ ختم کر دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ میری طرف لوٹ آئے، کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔
وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو اسکندر جو بڑے ضبط سے اس کی باتیں سن رہا تھا سخت لہجے میں بول اٹھا، بند کرو یہ ڈرامہ، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس ساری بکواس کا جو تم نے ابھی کی ہے؟ اس کی بات پر وہ لڑکی غصے سے اپنے آنسو پہنچتی پرس کھولنے لگی۔ میں جانتی تھی آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اس نے پرس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک لفافہ نکالا، پھر اسے سینٹر ٹیبل پر رکھ پھینکا۔ یہ رہا ثبوت، آپ کو شاید اب میری باتوں کا یقین آ جائے۔ اس کے نڈر انداز پر دونوں ماں بیٹے کی آنکھیں حیرت کے عالم میں سامنے پڑے خاکی لفافے پر جا ٹھہریں۔ اگلے ہی پل اسکندر نے سر سے آگے بڑھ کر لفافہ اٹھاتے ہوئے کھول لیا تھا۔ ہاں میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، مگر یہ تصویریں، برہان نے اڑتی ہوئی رنگت کے ساتھ ایک نظر تمام حاضرین محفل کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی تصویروں کی طرف دیکھا، جن میں وہ مختلف پوزز میں سہرا نسیگ کے ساتھ تھا۔ یہ ساری تصویریں جم خانہ میں الگ الگ دنوں میں لی گئی تھیں اور جس ہوشیاری سے لی گئی تھیں اس کی بدولت دونوں کے درمیان گہرا تعلق ظاہر ہو رہا تھا۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو اس لڑکی کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ تصویریں بالکل غلط انداز سے لی گئی ہیں، ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگ میرا یقین کریں۔ میں تو اس لڑکی سے سوائے رسمی، اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا سکندر کا خون کھول اٹھا۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے برہان کا گریبان پکڑ لیا اور اس کی اس حرکت پر ان کے ساتھ آئے ان کے ماموں اور آغا فرمان سرس سے اٹھ کر اس کی جانب لپکے تھے، جبکہ روتی ہوئی رفت، نمرہ اور فضا کے مارے خوف کے چینخ نکل گئی تھی۔ کمینے، الو کے پٹھے، جھوٹ بولتے ہو، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ آغا فرمان اور ریاض ماموں نے زبردستی اس کے ہاتھ سے برہان کا گریبان چھڑاتے ہوئے سکندر کو پیچھے ہٹایا، مگر وہ کسی طور پر ان دونوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس دہشت ناک منظر پر آنسو بہاتی فضا نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی تھی۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پوچھے ماموں، اگر یہ اس لڑکی کو نہیں جانتا تو ان تصویروں میں کیا اس کا باپ؟ باوجود بے تحاشا غصے کے سکندر نے یکلخت اپنی زبان کو روکتے ہوئے خون شام نگاہوں سے برہان کو گورا تو مسلسل حوصلے صبر سے کام لیتے برہان کا بھی جواب دے گیا، میں نے کب انکار کیا ہے کہ یہ میں نہیں ہوں؟ ہاں یہ میں ہی ہوں، مگر جس کسی نے یہ تصویریں کھینچی ہیں بہت چلاکی اور مہارت سے کھینچی ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے صفا دیتا وہ بے اختیار چلا اٹھا تھا۔ ہاں اب تو تم نے یہی کہنا ہے، مگر کیا کوئی لڑکی اتنی جرأت کر سکتی ہے کہ بغیر کسی سچائی کے دو انجان لوگوں کے گھر تک پہنچ گئی؟ بالفرض اگر ہماری آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی حقیقت کو جھٹلا بھی دے، تب بھی زارا سے تمہاری بیزاری اور گریز کا تو میں خود گواہ ہوں۔ تمہیں اس رشتے میں کتنا انٹرسٹ ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا سکندر کھٹیلے لہجے میں بولا تو برہان اس الزام پر تڑپ اٹھا، اب تم زیادتی کر رہے ہو سکندر، میں نے اس رشتے زارا کو دل سے قبول کیا ہے۔ میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جو اپنی مرضی کے خلاف کیے گئے فیصلے نبھاتا رہوں۔ جانتا ہوں کتنے دیر سے تم نے اس رشتے کو قبول کیا ہے۔ سکندر نے کاردار نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اب ان سب باتیں بے معنی ہیں۔ تم اس لڑکی کو جانتے ہو یا نہیں، مگر مجھے تم جیسے باکردار آدمی کے ساتھ اپنی بہن کے حوالے سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا۔ اس بات پر جہاں برہان کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا، وہیں مسعود صاحب کی باقی فیملی پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ زبان کو لگام دو سکندر، فرمان صاحب نے ناگواری سے ٹوکا، یہ فیصلہ کرنا تمہارا نہیں ہمارا کام ہے، مگر یہ صرف سکندر کا نہیں ہم سب کا فیصلہ ہے۔ خاموشی سے آنسو بہاتی ثروت اچانک سرد لہجے میں بولی تو ایک پل کے لیے گویا سب کو سانپ سونگ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ثروت؟ رفت نے رستے لہجے میں بہن سے سوال کیا تو وہ اپنے آنسو پوچھتے سختی سے بولی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، میری بیٹی ہم پر اتنی باری نہیں کہ میں اسے کسی غلط انسان کے حوالے کر دوں۔ رہا سکندر تو یہ اس کی مرضی ہے کہ تمہاری بیٹی سے رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اس کے واضح دو ٹوک الفاظ پر فرمان صاحب سمیت سبھی ہکا دک رہ گئے تھے، جبکہ فضا کی تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا ہونے جا رہا تھا؟ بے اختیار آنسو بہاتی آنکھیں سکندر کی جانب اٹھی تھیں، جو لب بھینچے دکھ بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پلیز پلیز خالہ میرا یقین کریں، آپ کہتی ہیں تو میں قرآن تک اٹھا لوں گا، مگر یہ سچ ہے کہ میری اس لڑکی سے سوائے رسمی سی بات چیت کے دوسرا کوئی تعلق نہیں۔ میں اس لڑکی کا پتہ لگوا کر اسے بہت جلد آپ سب کے سامنے لا کھڑا کروں گا۔ اس نے یہ سب کیوں کیا میں نہیں جانتا، مگر پھر وقت آپ جلد بازی میں ایسا کوئی قدم مت اٹھائیں جس سے ہمارے رشتے بکھر جائیں۔ برہان بے قراری سے ثروت بیگم کے قدموں میں بیٹھ گیا تو فضا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے ثروت، تم اسے ایک سچائی ثابت کرنے کا موقع دو۔ ایک نظر برہان پر ڈالتے ہوئے فرمان صاحب نے دھیمے لہجے میں انہیں سمجھایا، نہیں فرمان بھائی، یہ بات اب نہ صرف میرے
دل سے اتر گئی ہے، بلکہ میری بچی بھی اب کسی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا دل بہت بری طرح ٹوٹا ہے اور میں اس کے حوصلوں کو مزید آزمانا نہیں چاہتی۔ دھیرے سے کہتے ہوئے انہوں نے اپنے گھٹنوں میں سے برہان کا ہاتھ ہٹا دیا تو وہ لبیچے نے دیکھتا رہ گیا، پھر شکستگی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں ان معاملوں میں زور زبردستی کا قائل نہیں، لیکن میری بہن کا اس سارے قصے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ پلیز اسے کسی غلط فہمی کی سزا مت دیجیے۔ نظریں جھکائے اس نے التجائیہ انداز میں کہا تو رفت اور نمرہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں، جبکہ فضا نے اپنی سسکیوں کا گلا گھونڈنے کے لیے سختی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ انہیں کبھی اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اپنی ہی عزیز جان ہستیوں کے سامنے سسکنا پڑے گا۔ قصور تو میری بہن کا بھی کوئی نہیں تھا برہان مسعود، مگر تم نے اسے پھر بھی سزا دی۔ تم نے انتہائی بے رحمی سے نہ صرف اس کی بلکہ میری محبت کو بھی برباد کر ڈالا۔ دل گرفتی سے کہتے اسکندر نے زخم خوردہ نظروں سے فضا کی جانب دیکھا تو اس کا دل جیسے رک سا گیا۔ وہ کیا کہنے والا تھا؟ اسے جیسے پہلے ہی اس کے فیصلے کا علم ہو گیا تھا۔ فضا، میری بہن آج تمہارے بھائی کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہے اور میں اتنا خود غرض نہیں کہ تم سے رشتہ جوڑ کر نہ صرف اس کے لیے بلکہ اپنے پورے گھر کے لیے ساری زندگی کی تکلیف کا سامان کر ڈالوں۔ برہان تمہارا بھائی ہے، تم اسے چھوڑ نہیں سکتی اور میں اس سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ چیزوں کو مزید الجھانے کی بجائے میں ساری تکلیف اپنے دل پر جھیل لوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے اپنے بھائی کی طرح تمہیں بھی میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ یک لفظ تلخی سے مسکرایا تو فضا کے بہتے اشک جیسے تھم سے گئے۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اتنا بڑا الزام، وہ بھی سب کے سامنے! کیا اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اسے کتنی محبت کرتی تھی؟ یا پھر وہ اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینے اور اپنے موقف کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اسے یہی بہتر لگا کہ وہ سرے سے اس کی محبت سے ہی انکاری ہو جائے؟ کیا انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ وہ جاتے جاتے اس کی محبت کو بھی داغدار کر جاتا؟ ایک ٹک اس کی طرف دیکھتی وہ دکھ سے سوچی چلی گئی، یہاں تک کہ اسکندر اس کی خاموشی کا ملال لیے اس کے سامنے سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ فضا مسعود نے اس کی بات کی کوئی تردید نہیں کی تھی، اس طرح حقیقت نے اسکندر کے انداز پر جیسے تصدیق کی مہر لگا دی تھی۔ اس کا دل پوری طرح سے ٹوٹا تھا۔ ادھر برہان اس ناانصافی پر تڑپ اٹھا تھا۔ اپنی بہن کی بربادی کی وجہ خود کو قرار دیتے ہوئے وہ ماں باپ کے قدموں میں گر کر بے اختیار رو دیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ماں بہنیں تڑپ اٹھی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر اس پر تو جیسے اپنی سچائی ثابت کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں فرمان کے ساتھ مل کر اس نے اس فراڈ لڑکی کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دیا، لیکن نہ تو اس کا کوئی سراغ ملا اور نہ ہی یہ معمہ کبھی حل ہو سکا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا تھا۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد مریم اپنی فیملی کے ساتھ کراچی شفٹ ہو گئی تھی اور سال بعد مسعود صاحب کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اچانک ہونے والی موت نے ان سب کو زندگی کے سب سے بڑے غم اور نقصان سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ ان سب کے لیے بہت بڑا کڑا وقت تھا۔ ان سب کی کفالت کی ذمہ داری اچانک برہان پر آ پڑی تھی، جس نے بہتر سے بہترین کی کوشش میں اپنی پرانی کمپنی چھوڑ کر کراچی کی ایک جانی پہچانی فرم جوائن کر لی۔ یوں وہ سب لاہور چھوڑ کر کراچی آ گئے۔ زندگی نئے سرے سے اپنے سفر پر رواں دواں ہو گئی تھی۔ وقت کچھ اور آگے سرکا تھا۔ برہان کی شادی ہو گئی تھی، فضا بھی اپنا میڈیکل مکمل کر جاب جوائن کر چکی تھی۔ اس دوران اس کے کتنے ہی رشتے آئے، مگر ابھی شاید اس کا نصیب کھلنے کا وقت نہیں آیا، یا کچھ اور کہہ لیں کہ بات نہیں ٹھہری۔ اپنی روح پر اتنی تکلیفیں جھیلنے کے باوجود اس نے کبھی اپنی شادی کے حوالے سے اپنی ماں کو کوئی فیصلہ لینے سے نہیں روکا تھا۔ وہ انہیں اپنی ذات کی طرف سے مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، اور دیتی بھی کیوں؟ کیا وہ بے حد شخص جس کے بنا کسی خطا کے محض سے غلط فہمی کی بنا پر اس کی محبت کو جھٹلا دیا تھا، اس قابل تھا کہ وہ اس کے لیے جوک لے کر اپنی ماں اور اپنے بھائی کو اذیت دیتی؟ دوسری طرف زارا کی بھی شادی ہو گئی تھی، مگر سکندر کے لیے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنے جذبوں کی بے قدری نے اس کا محبت سے ایمان ہی اٹھا دیا تھا۔ بنا محبت کے خالی دل کے ساتھ وہ کسی بھی لڑکی کو بس یوں ہی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے اس فیصلے پر وہ بہت مضبوطی سے قائم تھا کہ حالات نے ایسا پلٹا کھایا وہ بالکل بے بس ہو گیا۔ ثروت خالہ کی بہو تلاش کرنے کی خبر اڑتی ہوئی رفت کے گھر تک بھی پہنچی اور وہ نئے سرے سے رنجیدہ ہو گئی تھی، مگر فضا نے ایسی کسی خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔
وہ اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر چکی تھی، سو اب چاہیے کہ وہ شخص جیتا یا مرتا، اسے سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ لیکن بے اختیار ایک گہری سانس لیتے ہوئے فضا نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اسی کی پشت سے سر اٹھا لیا۔ شاباش ہے، ہم سب کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، تم یہاں بیٹھی ہو۔ اپنے پیچھے اچانک اسے نمرا کی آواز سنائی دی تو وہ سرل سے آنکھیں بند صاف کرتی سیدھی ہوئی بیٹھی۔ میں بس آنے ہی والی تھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے پلٹ کر چھوٹی بہن کو دیکھا جو اس کی طرف آتے ہوئے ٹٹک کر رک گئی۔ تم رو رہی تھی؟ نمرا نے بغور اس کی جانب دیکھا تو ایک گہری سانس لیتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے بولی تو نمرا بے اختیار خاموش ہو گئی۔ آؤ نیچے چلتے ہیں، فضا نے نرمی سے کہتے ہوئے بہن کا ہاتھ تھاما۔ وہ اسی خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ وہ دوسرا دن اپنے ساتھ مہندی کی تقریب کا ہنگامہ لے کر آیا، اس لیے مامی نے آج خاص طور پر مہندی لگانے والیوں کو بلوایا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے میکے سسرال سے بریرہ کی سبھی کزن بانجیوں کو فون کر کر بلوایا تھا۔ اب لڑکیاں اور بچوں کی لمبی قطاریں تھیں جسے مہندی لگانے والی لڑکیاں بھگتا رہی تھیں۔ اس دوران گھر میں جس کا نہانا دھونا کپڑے استری کرنا تھا وہ فٹافٹ ان کاموں کو نپٹا رہی تھیں تاکہ فارغ ہو کے وہ بھی مہندی لگوانے کے لیے بیٹھ سکیں۔ کھانا پکانا اور مرد حضرات کی وقت بے وقت چائے شربت کی فرمائش آج مکمل طور پر ملازموں کے سپرد تھی۔ تم شام میں تیار ہونے کے لیے پارلر چلو گی فضا؟ فروا بھابی نے مہندی لگواتے ہوئے اپنے دائیں جانب بیٹھی ننس سے پوچھا، جو بخور اپنی ہتھیلی پر لخت بھر بڑھتے بیل بوٹوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ نہیں بھابی، وہ اپنی مہندی پر سے نظر ہٹاتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ انہوں نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے میک اپ میں زیادہ کرتی نہیں اور بال میرے پہلے سے لیئرز میں کٹے ہوئے ہیں جنہیں میں خود ہی بلو ڈرائی کر لوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو فروا کی نظر اس کی پونی پر جا ٹھہری۔ پہلے تو تمہارے بال بہت لمبے تھے نا، انہوں نے سجاد کرتے ہوئے کہا تو فضا کے ذہن میں کسی کی ستائشی نظریں جملے تازہ ہو گئے۔ اس نے پھیکی پڑتی مسکراہٹ کے ساتھ محض ہنکار کرتے ہوئے نگاہیں ایک بار پھر اپنی ہتھیلی پر جما دیں۔ تم نے اتنے لمبے بال کیوں کٹوائے؟ جانے کیوں اس کے بالوں میں پھنس گئی تھی بھابی، انہیں سنبھالنا بہت مشکل تھا اور پھر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کی صحیح دیکھ بھال کر سکوں۔ ویسے کیا یہ کٹنگ مجھ پر سوٹ نہیں کرتی؟ اس نے سادھن بات کو کماتے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم پر تو ماشاءاللہ ہر چیز سوٹ کرتی ہے، اس پر نظریں جمائے وہ ستائشی لہجے میں بولی تو فضا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بہت شکریہ جناب۔ دونوں ہاتھوں پر مہندی لگوا کر وہ اپنے جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ارد گرد سے اپنے ہاتھ بچاتی ایک طرف رکھے فلور کشنز کی طرف بڑھی کہ ملازمہ سے ڈھونڈتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی۔ باجی، وہ رکھی باجی آپ کو بلا رہی ہیں۔ اس کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے سیکنڈ فلور کی طرف جانب بڑھ رہی تھی۔ جہاں رکھی بھابی اور ان کے بچوں کے کمرے تھے، مگر آگے بائیں میں کرتا پورشن دیکھ کر وہ واپس جانے کو پلٹی تھی کہ انجانے کیسے اس کا پاؤں ماربل کے چکنے فرش پر پھسل گیا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی ایک مضبوط ہاتھ نے اسے بازو سے پکڑ کر گرنے سے بچا لیا۔ سر سے خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنے مددگار کی جانب دیکھا، لیکن جو ہی اس کی نظر سکندر پر پڑی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کو احساس فضا کو جیسے کرنٹ جیسا لگا۔ ہاؤ ڈیئر جو تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ تڑپ کر ایک جھٹکے سے خود کو چھڑاتے ہوئے وہ تیزی سے اسے دور ہٹی تو سکندر جو اسے اچانک اپنے اتنے قریب پا کر ایک پل کے لیے ساخت رہ گیا، ہوش میں آ گیا۔ آئی ایم سوری، یہ بالکل ایک بے اختیاری عمل تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ تم شٹ اپ، تنفر سے کہتی اس کی بات سننے کی زحمت کیے بنا تیز قدموں سے زینے کی جانب بڑھی۔ لب میجے کھڑے سکندر کا خون اس درجہ بدتمیزی پر کھول اٹھا۔ تم خود کو کیا سمجھ رہی ہو؟ بات کرنے کی تمیز نہیں رہی کیا؟ اس نے ایک جھٹکے سے پاس سے گزرتی فضا کا بازو پکڑتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کیا تو وہ اس کی اس درجہ جرأت پر پہلے حیران اور پھر پرپرا اٹھی۔ چھوڑو میرا بازو، میں کہتی ہوں چھوڑو۔ انگارے کی طرح سرخ چہرہ لیے وہ قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی اپنی گیلی مہندی کی پرواہ کیے بنا دوسرے ہاتھ سے اپنے بازو میں پیوست اس کی انگلیاں ہٹانے کی کوشش میں دیوانی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا یہ جنون، یہ گریز دیکھ کر نہ جانے کیوں سکندر کا غصہ بھی بڑک اٹھا تھا۔ پہلے میری بات کا جواب دو، اس کی انگارہ آنکھوں میں دیکھتے وہ بھیجے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم سے کلام کرنا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں، وہ نفرت سے چور لہجے میں بولی تو ایک پل کے لیے وہ ساکت رہ گیا۔ کیا وہ واقعی اس سے نفرت کرنے لگی ہے؟ نفرت یعنی محبت کا مکمل خاتمہ نہیں، وہ یہ ماننے کو بالکل تیار نہیں تھا۔ سکندر فضا مسعود کی ترجیحات میں
سے نکل جائے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، میں نہیں مان سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مضبوط لہجے میں بولا تو اس کے اس درجہ پر یقین انداز پر فضا کا خون کھول اٹھا، مگر بظاہر اس کے لبوں پر ایک کاردار مسکراہٹ آ ٹھہری۔ شاید آج حساب برابر کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ کس بات کا کمنڈ ہے تمہیں؟ تم میں ایسا کیا ہے جو کوئی تم سے دوبارہ ملنے یا کلام کرنے کی خواہش کرے؟ تم کچھ بھی نہیں ہو مسٹر سکندر، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اپنی سوچ فہمی اور خود پرستی کے خور سے باہر نکل آؤ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے دل کی ساری کھلن اس پر انڈھیل دی تو سکندر کے لبوں پہ ایک تل مسکراہٹ پھیل گئی اور کچھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ زخم خوردہ سا بولا تو اس کی آنکھوں سے ٹپکتی اذیت اور چہرے پر پھیلے کرب نے نہ چاہتے ہوئے بھی فضا کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب میری سنو، میں اس لیے نہیں مان سکتا کہ جذبوں کا یہ لاوا جب میرے اندر اب تک جل رہا ہے تو تمہارے اندر بھلا یہ کیسے سرد پڑ سکتا ہے؟ ہاں، مجھے گھمنڈ ہے اپنی محبت کا جواب اب تک تمہیں مجھے باندھے ہوئے ہے، چاہے تم کلام کرو نہ کرو، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں ان 6 سالوں میں جان چکا ہوں کہ سکندر فضا کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اس کے بے یقین چہرے پر نگاہیں جمائے شدت جذبات سے سکندر کا گلا بند گیا تھا۔ وہ بے اختیار خاموش ہو گیا جبکہ فضا کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے مدہوش چہرے کو دیکھتے ہوئے سکندر نے آستگی سے اس کا بازو چھوڑ دیا، لیکن وہ کسی بت کی طرح بنا پلکے چپکائے اپنی جگہ پر ایستادہ رہ گئی۔ اسے یوں ساکت کھڑا دیکھ کر سکندر نے دھیرے سے اسے پکارا تھا، فضا کیا تم؟ لیکن اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا فضا کا وحشت زدہ وجود جیسے ہوش میں آ گیا۔ گہرے سانس لیتی وہ الٹے قدموں سے پیچھے ہٹی اور پھر پلٹ کر بھاگتی ہوئی زینہ عبور کرتی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ بے یقینی، غصہ، وحشت اور نہ جانے کون سا احساس تھا جس نے ایک ساتھ مل کر فضا مسعود پر دعویٰ بول دیا تھا۔ ایک بے وزنی کی کیفیت تھی جو اس پر طاری ہو گئی تھی۔ اس خالص ذہنی کے عالم میں وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بنا اندھی طوفان کی طرح 2 منزلہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، لیکن آگے لاؤنج میں سب کو جمع دیکھ کر اس کے قدم وہیں دہلیز پر جم گئے اور آنکھیں سامنے نظر آتے منظر پر گویا ساخت ہو گئیں، جہاں دار قطار روتی ہوئی سروت بیگم نے مریم کے ہاتھ تھام رکھے ہوئے تھے۔ مجھے معاف کر دو میری جان کہ میں اپنے گھر، اپنے رشتوں کو اپنے ہی چراغ سے نہ بچا سکی۔ میں یہ جان نہ سکی کہ میں جس بیٹی کی تکلیف پر تڑپ کر تم لوگوں سے سوال جواب کرنے چلی تھی، در حقیقت یہ سب اسی کی اماں پر ہوا تھا۔ وہی تھی جس نے رضا کے ساتھ مل کر اس لڑکی کو برہان کے پاس بھیجا تھا۔ وہ ندامت سے چور لہجے میں بولی تو ان کے مقابل کھڑی مریم نمرہ سمیت باہر کھڑی فضا بھی انکشاف پر بھونچاکا رہ گئی۔ لیکن اس نے یہ سب کیوں کیا اور آپ آج 6 سال بعد یہ بات ہمیں کیوں بتا رہی ہیں؟ مریم اپنی حیرت اور دکھ پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ میں تم لوگوں کو کیا بتاتی، ہم پر تو خود یہ تلخ حقیقت 2 ماہ پہلے بالکل اچانک کھلی ہے، جب ایک روز سکندر نے زارا کے موبائل میں اس لڑکی اور زارا کی حالیہ تصویریں دیکھ کر اسے پہچان لیا تھا۔ تب زارا نے سکندر کے باس پرس پر ہم سب پر یہ جان لیوا انکشاف کیا کہ وہ اور رضا ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے سے شادی کرنے اور برہان کو زارا کا رشتہ ختم کروانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا تھا۔ نظریں جھکاتے ہوئے انہوں نے زارا کے شوہر اور اپنے داماد کا نام لیا تو نمرہ اور مریم پر جیسے سانپ سونک گیا، جبکہ فضا کے قدم بے اختیار لڑکھڑا گئے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ، تیزی سے دیوار کا سہارا لیتی ہوئی اس نے خود کو گرنے سے بچایا۔ یہ آج ہو کیا رہا تھا؟ اسے تو ان پر پے در پے ملنے والے جھٹکوں نے صحیح معنوں میں نڈال کر دیا تھا۔ میں سب کے سامنے کیا کہوں، کس منہ سے کہوں، لیکن یہی حقیقت ہے کہ زارا کی خود غرضی نے نہ صرف میرے بچے کا دل، اس کی زندگی برباد کر دی، بلکہ میرے بےحد پیارے رشتوں کو مجھ سے چھین لیا۔ اس نے ہمیں تم میں سے کسی کے سامنے سر اٹھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ ثروت خالہ کی روتی ہوئی آواز فضا کے سماعتوں سے ٹکرا گئی تو اس نے بے اختیار اپنی نڈال آنکھیں بند کر لیں۔ اب اس سب کا کیا فائدہ؟ سب کچھ ختم ہو گیا۔ کرب سے سوچتے اس کی آنکھوں میں جلن اتر آئی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا خالہ جان، اب اس سب کو دہرانے سے بھلا کیا فائدہ؟ چند لمحوں کی بوجھل خاموشی کے بعد اسے اپنے دل کا گلہ مریم کی رنجیدہ آواز میں سنائی دیا تو اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر پھسل آئے۔ ہاں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، مگر میں اپنے بچے کا کیا کروں جو اس حقیقت کے کھلنے کے بعد اندر سے بالکل ٹوٹ کر رہ گیا ہے؟ اسے کیا پتا تھا کہ وہ جس بہن کی محبت میں اپنا دل برباد کر رہا ہے وہی اس کی پیٹھ پر
خنجر کونپ رہی ہے، وہ اس کی محبت کی قبر پر اپنی خواہشات کا محل تعمیر کر رہی ہے۔ خود غرضی کے اس کھیل میں ہر طرف سے شکست تو میرے بچے کے حصے میں آئی۔ اس نے نہ صرف اپنی خواہش کھو دی بلکہ بہن جیسے پیارے رشتے کے ہاتھوں دکھا کھا کر وہ بالکل تہی دامن رہ گیا۔ ثروت بیگم کے جگ تک پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو وہاں موجود سب کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا جو ایک ماں کو اپنی اکلوتی بیٹی اور ایک بھائی کو اپنی اکلوتی بہن کے ہاتھوں دکھا کھا کر ہوئی تھی۔ بیٹا تم لوگ سکندر کو معاف کر دو، اس کی جگہ کا برہان بھی ہوتا تو شاید اس تکلیف کے وقت میں اپنی بہن اور اپنے گھر والوں کا ہی ساتھ دیتا۔ اس نے اپنے کہے کے مطابق نہ صرف اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کیا بلکہ فضا سے دستبردار ہونے کے بعد اس نے حقیقتاً اس کی جدائی کی ہر اذیت اپنے دل پر تنہا جھیل لی۔ ہم سب گواہ ہیں اس بات کی کہ ان 6 سالوں میں اس نے اپنے ماں باپ بہن بھائی کا ہر فرض ادا کیا، لیکن جہاں اس کی شادی کی بات آئی وہ دامن بچا گیا۔ لیکن جب ثروت کو ہارٹ اٹیک ہوا تب وہ اپنی ماں کی تکلیف کے آگے بے بس ہو گیا۔ انہی دنوں جب یہ سب لڑکی کی تلاش کر رہے تو تب ایک روز اچانک ماضی کی سچائی اس پر آشکار ہو گئی۔ اس وقت وہ اس کی حالت تھی، اس نے زارا جیسی خود غرض اور بے حس لڑکی کو بھی رلا دیا تھا، مگر اس نے کسی قیمت پر اسے معاف نہیں کیا، ہم میں سے کسی کے کہنے پر بھی نہیں۔ ثروت نے بھی بیٹی سے لا تعلقی اختیار کر لی اور یوں ہی روتی ہوئی وہ واپس انگلینڈ چلی گئی۔ ان دنوں سکندر میں صرف ایک جنون سوار تھا، کسی طرح تم سب سے معافی مانگ کر فضا پر اپنی پشیمانی اور محبت واضح کرنا۔ وہ اتنا بے عقل تھا کہ بعض اوقات مجھے اس پر بے اختیار ترس آنے لگتا تھا۔ آغا ماموں کی باری آواز پر فضا کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی، یہاں تک کہ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے دیوار کے سہارے پر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ پھر اچانک بریرہ کی شادی کا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تب اس کی منٹوں پر ہی میں نے تم سب سے ثروت اس کی فیملی کے لاہور میں نہ ہونے کی غلط بیانی کی تاکہ تم سب کے ساتھ ساتھ فضا بھی یہاں آ سکے اور سکندر ثروت کو تم سب سے اپنی بات کہنے کا موقع مل سکے۔ وہ اپنے ماں باپ کی شادی کے 4 سال بعد بہت دعاؤں کے بعد ہوا۔ اس حساب سے وہ اپنے دودیال اور ننیال دونوں کا بے حد پیارا تھا۔ ان کے دادا کی خواہش تھی کہ اس کا نام فرجاد رکھا جائے، جبکہ نانا نانی چاہتے تھے کہ نواسے کو سکندر کے نام سے پکارا جائے۔ حیدر صاحب اور ثروت بیگم کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام فرجاد سکندر رکھ دیا تھا۔ یوں دودیال والے اسے فرجاد اور ننیال والے سکندر کہہ کر بلاتے تھے۔ فرمان صاحب اپنی بات مکمل کر کر خاموش ہو چکے تھے۔ لاؤنج میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا، جسے کتنی دیر بعد مریم کی برائی آواز نے توڑا۔ پتہ نہیں ماموں یہ سب کیوں اور کس لیے ہوا، لیکن شاید یہ تکلیف دیکھنا ہم سب کے نصیب میں تھا، اس لیے ہم چاہ کر بھی سچائی کو وقت سے پہلے نہ پا سکے۔ مجھے سکندر یا خالہ سے کوئی گلہ نہیں، وہ واقعی بے قصور ہے، مگر فضا کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اسے اپنے رد کیے جانے سے زیادہ دکھ اپنے جذبوں سے سکندر کے انکار کا ہے۔ یہ وہم بھی زارا کا پیدا کردہ تھا۔ اس نے نہ صرف مجھے اور سکندر کو برہان کی طرف سے بدگمان کیا بلکہ فضا کی طرف سے بھی سکندر کے دل میں وسوسے ڈال دیے کہ تاکہ جب ہم اس لڑکی سے ملیں اور تصویریں دیکھیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پہلے سے موجود ہو کہ برہان اس رشتے سے خوش نہیں۔ اس کی بات کے جواب میں ثروت ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہے تو جہاں مریم ہکا بکا رہ گئی وہیں دروازے کے باہر بیٹھی فضا کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر اپنے ہر نقصان ہر تکلیف کا ماتم کرے۔ کوئی انسان بھلا اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ صرف اپنی خوشی کو پانے کی خاطر وہ بالکل ہی شیطان کا روپ اختیار کر جائے۔ اتنے پاپڑ بینے سے تو بہتر ہے کہ زارا سیدھے سباؤ سے اپنے والدین کو اپنے پسند سے آگاہ کر دیتی، اس وقت کم از کم ایک ہی رشتہ ٹوٹتا، اتنے دل تو برباد نہ ہوتے۔ آفرین تھی ثروت خالہ پر جو اتنے لوگوں کے درمیان اپنی پیدا کردہ اولاد کی حقیقت کھولنے چلی آئی تھی، ایک صرف ان کی بدگمانی دور کرنے کے لیے، ورنہ کون بڑی دنیا کے سامنے اپنا دامن اٹھانے کی ہمت کرتا ہے۔ مریم تو فضا کو ساری سچائی بتاؤ گی نا، اسے کہو گی نا کہ اس کی خالہ اس سے معافی کی طلبگار ہے۔ وہ مریم کے ہاتھ تھامے التجائیہ لہجے میں بولیں تو فضا کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کر ان سے لپٹ جائے، مگر وہ ان کی طرح بہادر نہیں تھی، اس میں اتنے لوگوں کے سامنے اپنے دکھوں پر آنسو بہانے کا حوصلہ نہ تھا، اس لیے وہ خود کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سنہری کمکموں سے سجا گھر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ فضا کمرے کی بالکونی میں کھڑے نیچے جگمگ کرتے لان اور ارد گرد دیواروں کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اس نے پلٹ کر ایک نظر دروازے کی جانب دیکھا اور پھر کمرے میں چلی آئی۔ اپنے دھیان میں وہ دروازے کی جانب بڑھی
جب اس کی نظریں دروازے کے قریب نیچے کارپٹ پر پڑے ایک چھوٹے سے گلابی لفافے سے ٹکرائی تو وہ بری طرح چونک گئی۔ یہ تو اس نے بے اختیار وہ دو گلابی لفافے یاد آ گئے، لیکن یہاں الجھتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر وہ لفافہ اٹھایا جو حسب سابق اوپر سے کھلا تھا۔ اس نے اندر موجود پرچہ نکال کر نظروں کے سامنے کیا۔ میرے دل کی ساری دھڑکنیں، میرے خواب، میری چاہتیں، میرے ہم سفر ہیں نام تیرے، میں وار دوں تجھ پر جان، یہ بصارتیں تجھے سونپ دوں، کبھی دکھ نہ ملے تجھے کبھی، میرے روز و شب کی عبادتیں، میرے ہم سفر ہیں نام تیرے۔ جو اس کی نگاہیں لفظوں پر سے پھسلتی گئیں، اس کی الجھن دور اور لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ تبھی دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، لیکن اس بار اسے معلوم تھا کہ باہر کون تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اعتماد سے دروازہ کھولا۔ اس کے یقین کے عین مطابق فرزاد سکندر کا مسکراتا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ تو یہ آپ تھے؟ اس نے مسکراتے ہوئے مقابل کی طرف دیکھا تو اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ لیکن آپ یہ بول رہے ہیں کہ جناب تب بریرہ کی مائیوں تھی اور آج ہماری مہندی ہے، آپ کو اصولاً آج یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولے تو سکندر کے چہرے پر شوخی اتر آئی۔ آج ہی کا تو دن ہے یہاں آنے کا، ورنہ تمہارا یہ پیلا پیلا رو میں بھلا زندگی میں دوبارہ کب دیکھ پاتا۔ اس کے سادہ چمکتے روپ پر اپنی مخمور نگاہیں جمائے وہ غمگین لہجے میں بولا تو اس کی محبت پر فدا کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ پھیل گئی۔ بے اختیار وہ اپنی پلکیں جھکا گئی تھی اور فرزاد سکندر کو لگا اس سے بڑھ کر خوبصورت نظارہ شاید اس نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ ختم شد۔